الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چار کام یہاں، چار ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ ایک اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، نمبر 2 تزکیہ کرنا، نمبر 3 کتاب اللہ کی تعلیم دینا اور نمبر 4 حکمت کی تعلیم دینا۔ ان میں سے 2 پر بیان ہو چکا ہے، آج انشاءاللہ یہ تیسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ رسول جو ہیں ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے، اس پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن مجید وہ اگرچہ عربی زبان میں ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عربی سمجھتے ہوں گے، اس کے باوجود نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو قرآن سکھائیں۔ اس سے پڑھنا سکھانا مراد نہیں ہے، کیونکہ پڑھنا تو عرب جانتے تھے، ان کی زبان تھی عربی۔ سے مراد ہے قرآن کے علوم کی تعلیم، قرآن کی تفسیر۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے اور پرویزی فرقہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بانی کا نام پرویز تھا۔ پرویزی فرقہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو منکرین حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ آج بھی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ یہ پیدا ہوئے انگریز کے آنے کے بعد۔ یہ بات یاد رکھیں، ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے قطعاً کوئی فرقہ واریت نہیں تھی۔ پورا ہندوستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، یہ بر صغیر کی جو پٹی ہے، بلکہ ہندوستان بھی اس میں شامل کر لیں، تو وہ فرقواریت نہیں تھی جو آج جس کا بازار گرم ہے۔ یہ سب ان انگریز نے آنے کے بعد مسلمانوں کو لڑایا ہے کہ کس کس سطح پہ ان کو آپس میں لڑایا جا سکتا ہے۔ تو اس نے بہت سارے کام کیے، جس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ان میں فروعی اختلافات ہوتے ہیں، پھر بھی یہ لڑتے نہیں آپس میں۔ 4 مذاہب ہیں ان میں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں کو برحق سمجھتے ہیں، بالکل صحیح چلتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اختلاف ہیں ان میں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ بس چاروں برحق ہیں۔ تو ان کے مذہب کا حصہ ہے، ان کے عقیدے کا حصہ ہے یہ۔ زور سے آمین کو بھی درست سمجھتے ہیں، آہستہ آمین کو بھی درست سمجھتے ہیں، رفع الیدین کرنے کو بھی درست سمجھتے ہیں، نہ کرنے کو بھی درست سمجھتے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے اس کو بھی درست سمجھتے ہیں، نہ پڑھی جائے اس کو بھی درست سمجھتے ہیں۔ ہر ایک مذہب کو فالو کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی درست سمجھتا ہے وہ۔ تو انگریز نے ہر میدان پہ مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی، ہر میدان پہ۔ قرآن میں ہے نا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ کافروں کی جو سازشیں ہوتی ہیں وہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ بہت دور کی پلاننگ کرتے ہیں، 100 200 سال بعد کی پلاننگ کرتے ہیں
تبھی آپ دیکھیں انگریز نے جس ملک میں قدم جمائے نا، مسلمانوں کی 1000 سال سے وہاں حکومتیں تھیں، انگریز وہاں 100 سال حکومت کر کے گیا ہے، تو ایسا لگتا ہے وہاں جیسے کبھی مسلمانوں نے یہاں ایک دن بھی حکومت نہیں، بالکل تہس نہس کر دیا تہذیب کو۔ یہ صرف ہندوستان ہے وہ جگہ جہاں اتنے عرصہ حکومت ہوئی پھر بھی دینی اثرات باقی ہیں، یہ علماء کی محنت ہے وہاں پر، ورنہ یہ انگریزوں ہی کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہندوستان ہے جس میں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا دینی رجحان لوگوں میں ہے۔ آپ چلے جائیں وہاں اندلس کی حکومت دیکھ لیں، کتنے سال صدیوں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ انگریز نے جا کے کام ایسا کرتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تعلیمی نظام پہ وہ زیادہ فکر کرتے ہیں، اسکولوں کا سیٹ اپ ایسا کر دو کیونکہ ہر بچہ اسکول سے ہو کے آگے جائے گا، وہیں اس کی ذہن سازی کر دو، ایک نسل کے بعد اگلی نسل خود بخود برباد ہو چکی ہوگی۔ تو انگریز نے یہاں بھی یہ کیا، دیکھیں توڑنے کے لیے نا مذہب کے نام پہ۔ آپ ابھی جامعۃ الرشید نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس ڈاکومنٹری کا نام ہے برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، یوٹیوب پہ موجود ہے، کبھی موقع ملے تو وہ دیکھیں۔ وہ اس ڈاکومنٹری کی خاص بات یہ ہے کہ وہ انگریزوں ہی کی کتابوں سے بنائی گئی ہے، خود انگریزوں ہی کی کتابوں، تاریخی کتابوں سے، کہ ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے اور آنے کے بعد کیا ہوئے۔ اس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے جب انگریز آیا اس وقت نئے نئے جو حالات دیکھے اس نے، وہ یہ کہ مسلمانوں کی بڑی شاندار حکومت تھی، اور اس حکومت کے زیر سایہ نہ صرف مسلمان متحد تھے بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم، ان میں بھی کوئی اختلافات نہیں تھے۔ ہندو اپنے گرجا گھر جاتا تھا، مندر جاتا تھا، اور عیسائی اپنے گرجا گھر جو ہے ان کے جو چرچ ہوتے ہیں ان میں چلے جاتے تھے، سکھ اپنی عبادت خانوں میں۔ ذرہ برابر بھی مذہب کے نام پہ چھیڑ چھاڑ نہیں تھی، کہ قرآن نے کہا نا لکم دینکم ولی دین، کافروں کے لیے زبردستی نہیں ہے کوئی۔ تو جب غیر مسلموں سے لڑائی نہیں تھی تو اپنوں میں کہاں سے لڑائی ہوگی، وہ بھی نہیں تھی۔ 99.99 بلکہ یوں اگر کہا جائے کہ 100% لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے، سوائے اشاریہ میں تھے کچھ لوگ شافی مذہب پہ چلتے تھے ساحلی علاقوں پہ، وہ بھی آپس میں اختلاف نہیں تھا۔ تو البتہ کچھ علماء ایسے ہوتے تھے جن کے پاس بہت علم ہوتا تھا تو وہ کسی مسلک کی پیروی نہیں کرتے تھے، جیسے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں ہندوستان میں، غیر مقلد عالم ہیں، بہت اللہ نے علم دیا تھا ان کو۔ تو ایسے بعض علماء ہوتے تھے جو کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، تو علماء ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے تھے کہ چلو عالم ہیں، باعمل ہیں، اور ان کا مقصد تقلید ترک کرنے سے کوئی شہوت پرستی بھی نہیں ہے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تقلید کا مسئلہ، چلو ٹھیک ہے ایسے ہی چل رہے گئے۔ نواب صدیق حسن خان بھی اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، بس وہ کہتے تھے جو میری جو تحقیق ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ لیکن چونکہ یہ تھے بڑے بڑے علماء تو علماء نے ان کو چھیڑا نہیں، ٹھیک ہے عالم ہے۔ عوام کو یہی کہا کہ عوام جو ہے وہ ایسا نہ کرے، عوام چاروں مذاہب میں سے ایک مذہب کو فالو کرے۔ ہندوستان میں انگریز نے ہر سطح پہ توڑا، اس نے ختم نبوت کے انکار کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا، اس سطح پہ لڑایا جائے۔ اور اس کو دلیل کہاں سے ملی؟ اس کو دلیل جو ملی نا وہ قرآن سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، حضرت مہدی آئیں گے، تو اس نے کچھ نکالا یہاں سے کہ بھئی کوئی شخصیت تو آئے گی، تو وہ مرزا کو بنا دیا کہ یہی وہ عیسیٰ ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا آنے کا، اور یہی وہ مہدی ہیں، امام مہدی جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور دلائل میں جو بنیادی دلیل کہ بھئی اتنی فرقواریت اور اتنے اختلافات میں بھی اگر مہدی نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ امت رول رہی ہے، پٹ رہی ہے، انگریز حکومت کر رہے ہیں، علماء کا قتل ہو رہا ہے، تو یہی تو ہے۔ بچپن میں میری قادیانی سے بات ہوئی تو قادیانی نے کہا کہ بتاؤ اس وقت بھی اگر امام مہدی نہیں آتے تو پھر کس وقت آئیں گے؟ اگر مرزا مہدی نہیں ہے تو پھر کون ہے مہدی؟ تو یہ سب گنتیاں پڑھائی گئی تھی ان کو۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ امام مہدی کی تو مخصوص علامتیں ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو مخصوص علامتیں، مخصوص معجزے ان کو دیے جائیں گے، وہ اس میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ بس کہیں سے ایک سرا مل گیا تو غلام احمد قادیانی کو نبی بنا دیا۔
تو اس نے جو فتنہ مسلمانوں میں پھیلایا وہ سب کے سامنے. قادیانیوں کی ایک بہت بڑی جماعت وجود میں آ چکی ہے جو نبوت کے انکاری ہیں. پھر قادیانیوں کے دو فرقے بنے. ایک نے کہا کہ مرزا غلام احمد نبی نہیں ہے، امام برحق ہے وہ، اور ایک نے کہا کہ نہیں وہ نبی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں دجال ہے، نہ امام ہے نہ نبی ہے، کچھ بھی نہیں، ڈرامے باز تھا بہت بڑا. تو انگریز نے یہاں بھی توڑا. انگریز نے منکرین حدیث پیدا کیے. بعض لوگوں کو کہا نہیں جی نبی علیہ السلام آخری نبی تو ہیں، مانتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو ہمیں حدیث پر چلنے کی کیا ضرورت؟ حدیث کا انکار کرو. اس کو پتا تھا کہ قرآن میں مسائل کا بیان بہت کم ہے، تو جو قانون کی کتاب میں جب جزیات واضح نہ ہو تو وہ قانون پھر پنپ نہیں سکتا 4 دن بھی. آپ دیکھیں نا عدالتوں میں جو وکیل ہیں، ان وکیلوں جو عدالت میں جب کوئی کیس چلتا ہے تو وکیل یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے آئین کے 73 کے آئین کے تناظر میں اس پر یہ کیس پیش کیا جائے، بلکہ وہ کتاب کا حوالہ، صفحہ کے حوالہ، آرٹیکل نمبر 356 ایک ایک جزیات کے حوالے دے گا. تو اسی سے کیس چل سکتا ہے آگے، عمومیات اور کلیات سے نہیں چل سکتا. تو ایک ایک جزی جب تک قانون کی واضح نہیں ہوتی تو وہ قانون دنیا میں چل نہیں سکتا. انگریزوں کے ہاں بھی قانون مرتب ہیں، بہت تفصیلی جزیات ہیں. تو حدیث کے بغیر قرآن پہ چلنا ممکن ہی نہیں. لہذا انہوں نے لیبل بہت اچھا لگایا. وہ اگر یہ کہتے نا کہ ہم حدیث کے منکر ہیں، منکرین حدیث ہیں، تو کوئی بھی نہیں مانتا. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو گیا. تو انہوں نے لیبل یہ استعمال کیا، ہم اہل قرآن ہیں. ہم کیا ہیں؟ اہل قرآن. اور تم بخاری اور ترمذی جیسے اجمی لوگ، معاذ اللہ، اجمی تھے امام بخاری بھی، ترمذی، امام ترمذی بھی اجمی. ان اجمی لوگوں کو، عرب کو چھوڑ کر اجمیوں کے پیچھے چل پڑے ہو. اور یہ وہ اجمی ہیں جنہوں نے اپنے بخاری اور مسلم کے نام پہ خود ساختہ قرآن بنائے ہوئے ہیں. اصل قرآن سے ہٹا دیا. ہر آدمی کہتا ہے بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، ابو داؤد میں یہ لکھا ہے، اور جناب نسائی میں یہ لکھا ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. یہ کہاں سے نکال لیا قرآن جیسا دوسرا متبادل قرآن؟ اصل چیز ہے قرآن، بس آ جاؤ سب قرآن کی طرف. تو بہت سے لوگوں کو یہ نعرہ بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا دیکھو بھئی حدیثوں میں تو اختلاف ہے، ایک حدیث میں آ رہا ہے زور سے آمین، ایک میں آ رہا ہے آہستہ آمین. چھوڑ دو ان حدیثوں کو. ایک میں آ رہا ہے رفع الیدین کرنا، ایک میں آ رہا ہے نہیں کرنا، ایک میں آ رہا ہے انما جعل الامام لیتم بہ، اقتدا، امام کو اس لیے امام بنایا جاتا ہے اس کی اقتدا کی جائے، جب قرات کرے تو خاموشی سے سنو. ایک میں آ رہا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. چھوڑو یہ اختلافات، یہ تو اجمیوں کی سازشیں ہیں. دوسری تیسری صدی ہجری میں امام بخاری اور امام مسلم جیسے اجمیوں نے یہ قرآن کے خلاف سازشیں کی ہیں، اور یہ صحاح ستہ کے نام پہ جو ہے نا یہ کتابیں اپنی گڑھی بھی پھیلا دی. یہ سند جو ہے نا بس ایک سندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ حدثنی فلان قال حدثنی فلان، جناب 100 سال تک کی سندیں چلتی ہیں ان کی، اس کا کیا اعتبار ہے؟ لہذا سب کو قرآن اہم، اہل قرآن ہے. پھر ان کو قرآن سے دلیل بھی مل گئی. میں بتا رہا ہوں یہ جتنے گمراہ ہیں یہ سارے دلیلیں اپنی قرآن سے ہی پیش کرتے ہیں، کوئی حدیث سے کوئی قرآن سے. لیکن ان بیچاروں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا فرب حامل فقہ غیر فقیہ، مجھ سے کوئی بھی بات سنو آگے پہنچا دو. اس لیے کہ بہت سے علم جاننے والے اس علم کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں. بعض دفعہ جس کو بتایا جاتا ہے نا وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ مطلب بتا دے گا جی اس کا یہ مطلب. تو ان لوگوں میں چونکہ دین کا علم کامل نہیں تھا، بعض میں علم کامل تھا مگر شہوت پرست تھے، انگریزوں سے پیسے ملے ان کو. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پرویزی فرقہ پورا وجود میں آ گیا، اور اس کی اتنا خطرناک وار اس نے کیا کہ ہمارے ہندوستان میں بعض بڑے بڑے محدثین، ان کی اولادیں بھی آج منکر حدیث. علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علم حدیث کے ماہر تھے. وہ اعلاء السنن حدیث کی بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، اور ہمارے دیوبند کے اکابر میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا بیٹا اتنے بڑے حدیث کی انہوں نے اتنی خدمت کی، اور بیٹا ان کا منکر حدیث، وہ حدیث کا منکر ہے. ابھی بھی ان کا دفتر ہے یہاں منکر حدیث کا، پتہ نہیں کہیں یہاں وہ سازشیں پھیلاتے رہتے ہیں.
تو دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کہتے جب اللہ نے خود آسان کر دیا ہے تو بخاری مسلم میں جھانکنے کی تانکنے کی کیا ضرورت؟ مولویوں کے پاس مفتیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ قرآن اٹھاؤ، عربی آتی ہے تو عربی میں پڑھ لو، نہیں آتی تو ترجمے لکھے ہوئے ترجمہ پڑھ کے چلتے چلے جاؤ، کسی مولوی کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مفتیوں اور مولویوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے لوگوں کو اجمیوں کی بنائی ہوئی کتابوں کے پیچھے چلا دیا، بخاری اور مسلم۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ یہاں جنہوں نے گمراہ ہونا تھا ہو گئے، ایک اور اس نے انگریز نے یہ کام کیا، ایک یہ اس نے یہ کیا کہ بھئی چلو قرآن اور حدیث دونوں کو تو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فقہ کا انکار کر دو۔ یہ حنفی مسلک کیا ہوتا ہے، شافی کیا ہوتا ہے، مالکی کیا ہوتا ہے، حنبلی کیا ہوتا ہے، کیا ہے مفتی کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث، بس تیسری چیز کوئی نہیں آئے گی درمیان میں، سمجھ رہے بات؟ لہذا دیکھ لو، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ابو داؤد اٹھاؤ، جو لکھا ہوا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ، درمیان میں سب کو کیا کر دو؟ فقہ کی کتابیں، ہدایہ ہے، رد المحتار ہے، فقہ حنبلی کی کتاب ہے، المغنی، اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، درجنوں جو اس طرح کی کتابیں لکھی، فضول اٹھا کے بہشتی زیور، یہ سب کیا ہے؟ فضول پھینکو اٹھا کے کچرے میں۔ بخاری رکھو، اس کا ترجمہ پڑھ لیا کرو، کسی مولوی سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس بخاری کی حدیث کا ترجمہ نہ آ رہا ہو یا اس کا کچھ مطلب ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو چلو کسی مولوی صاحب سے رہنمائی لی جا سکتی۔ تو انہوں نے بھی انکار کر دیا فقہ کا، اور دلیل میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، عضو علیہما بالنواجذ، ان دونوں چیزوں کو اپنی داڑھ سے مضبوطی سے تھام لو۔ آئی بات سمجھ؟ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولکم، اللہ کی کتاب اور تمہارے رسول کی سنت، حدیث لے لو۔ تو کہتے ہیں یہ تیسری چیز کہاں سے آئی؟ قرآن ہے اور حدیث۔ لہذا ان میں بہت سے مخلص بھی تھے، یہ جو حدیث کا جنہوں نے انکار کیا نا، ان انکار کرنے والوں میں بہت سے مخلص بھی ہیں، قرآن سے محبت کی بنیاد پہ انکار کیا، ان کو سینس نہیں تھی، اتنی تفقہ و بصیرت نہیں تھی۔ لہذا میں خود ایک حدیث کے منکر سے ملا ہوں، بڑا نیک بڑا شریف آدمی، میں جب ملا تو اس کو اتنا بیوقوف بنایا گیا تھا، میں حیران ہوا، وہ تو قرآن کی محبت میں اس نے حدیث کا انکار کیا تھا۔ کہہ رہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہم کیوں ادھر ادھر جائیں؟ تو اس سے میری کیا بات ہوئی وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح بعض لوگوں نے فقہ کا انکار کر دیا۔ نقصان اس کا کیا ہوا کہ اب جس کے سامنے ایک حدیث آ رہی نے زور سے آمین کی، اس نے آہستہ آمین والوں پہ تلوار چلانا شروع کر دی۔ جس کے سامنے حدیث آ گئی بخاری کی رفع الیدین کی، نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے، اس نے جو رفع الیدین نہیں کرتے، لاکھوں کروڑوں مسلمان جو صدیوں سے نہیں کرتے آ رہے، ان سب کو گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ اور کیا کہنا شروع کر دیا؟ یہ سب سنت کے ترک کرنے والے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مسجدوں میں نفرتیں اور آپس میں بغض و عداوت اور مناظرے، اور جناب ایسے جو ماحول بنا ہوا ہے سب کے سامنے، علماء کی خلاف زبان درازیاں، یہ ایسے ہیں، یہ مولوی سارے ایسے بکے، سارے بکے ہوئے، تو سب کی نمازوں کو غلط۔ حالانکہ یہ دونوں اختلافات پہلے بھی تھے، شافی حنابلہ یہ رفع الیدین کرتے ہیں، مالکی اور حنفی نہیں کرتے تھے، مگر لڑائی جھگڑا نہیں۔ اگر کبھی تاریخ میں لڑائی ہوئی بھی تو خود انہی مسلک کے علماء نے ایک دوسرے کو روکا اور رد کیا اس لڑائی کا، وہ ختم کر دی گئی۔ تو لیکن ایسا سلسلہ نہیں شروع ہوا جیسا آج پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ تو میں اب ان تمام کے انشاءاللہ مختصر اور جامع جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کم وقت میں اس بحث کو، بہت اہم بحث کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں جو زیادہ گمراہ لوگ ہیں وہ تو وہ ہیں جو حدیث کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، وہ تو بہت بڑے گمراہ ہیں، اور حقیقت میں وہ قرآن پر بھی عمل نہیں کرتے۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، جو یہ کہتا ہے نا کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث اور فقہ کو نہیں مانتا، تو یہ اس دعوے میں جھوٹا ہے، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔
اگر وہ پورے قرآن کو مانتا ہوتا تو وہ حدیث کا انکار نہیں کرتا کبھی بھی. اور جو صرف یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں, فقہ کو نہیں مانتا, تو خدا کی قسم وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. وہ آدھا قرآن آدھی حدیث کو مانتا ہے, پورے قرآن اور پوری حدیث کو مانتا تو فقہ کو اس کو ماننا پڑتا. فقہ کا انکار اس کے بس میں نہیں تھا پھر, کیونکہ حدیث ہی سے فقہ کی فضیلت ثابت ہے. تو یہ لوگ جو دلیل بنیادی پیش کرتے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ایک منکر حدیث کا میرے پاس فون آیا, بلکہ یہ لوگ تو مولویوں کے سے رابطہ کرتے ہی نہیں ہے, یہ عوام کو چھیڑتے ہیں. کوئی عامی آدمی کو چھیڑ رہا تھا, کوئی حدیث کا منکر, وہ عامی آدمی نے اسی وقت مجھے کال ملا دی کہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, تو کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو آپ جو ہے حدیث کی پھر کیا ضرورت ہے جب قرآن خود آسان کر دیا. میں نے ان سے کہا کہ قرآن مجید میں یہ جو اس سوال کا جواب اس آیت میں موجود ہے. اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, اس میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. یہ کمبخت اکثر گمراہ لوگ جو ہے نا یہ ترجمہ ہی میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. نصیحت کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے مدکر, یہ بھی مذکر تھا ذکر سے, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. یہ کہیں نہیں ہے قرآن میں کوئی ہے اس سے مسائل کا, فقہی مسائل کا استنباط کرنے والا, یہ نہیں لکھا قرآن میں. نصیحت کے کسے کہتے ہیں؟ وہ آیات جن کو سن کر انسان کو نصیحت ہو جائے. دیکھو آپ کا بیٹا بات مان نہیں رہا تھا, آپ سمجھا رہے ہیں بیٹا میری بات مانا کرو, سدھر جاؤ, مان نہیں رہا. تو وہ جو چھوٹا بیٹا تھا نا, اس نے کسی بات کا انکار کیا, آپ نے تناتن طریقے سے دھنائی لگا دی اس میں. تو آپ بڑے بیٹے کو کہیں گے بیٹا اب تو تمہیں نصیحت ہو جانی چاہیے. کیا نصیحت؟ کہ باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے, ورنہ تمہارا بھی انجام ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک قسم کی آیات تو وہ ہیں جن سے انسان کا دل بنتا ہے, نصیحت حاصل ہوتی ہے اس کو, جس سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. وہ کون سی آیات ہیں؟ وہ آیات جن میں اللہ کی کبریائی کو بیان کیا گیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں. الحی زندہ ہے, القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ ساری جو ہے نا آیت الکرسی میں اللہ نے اپنی کبریائی بیان کی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, آسمانوں میں جو کچھ ہے, زمین میں جو کچھ ہے, سب کا وہ تنہا مالک ہے. اب یہ آیتیں ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے, بنیادی فہم کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے. انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ اتنا بڑا خالق, اتنا بڑا بادشاہ. اسی طرح قرآن میں جہنم کا نقشہ کھینچا گیا ہے. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود, ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں انتڑیاں نکل کے باہر آ جائیں گی, اور جو ہے کھولتا ہوا پانی سر پہ ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یہ وہ آیتیں جس سے انسان کو نصیحت ہو جاتی ہے. پھر اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں. ان لکم فی الانعام لعبرۃ, چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. دیکھو نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, کیسا بہترین دودھ تمہیں پلاتے ہیں سوکھا چارہ کھلا کے. کیسا بہترین دودھ کھلا, کیا کچرا کھلا رہے ہو, نکال رہے ہو ہیرا اس کے اندر سے, جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت, اور سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. یہ آیت جو بھی پڑھے گا سورہ انعام میں, حدیث کے بغیر آیت سمجھ میں آ جائے گی. اس کے لیے نہ حنفی بننے کی ضرورت ہے, نہ شافی بننے کی ضرورت ہے, نہ امام حنیفہ کو قول ملانے کی ضرورت ہے, نہ امام شافی کو قول ملانے کی ضرورت ہے. یہ سمجھ میں آ جائے گا بھائی دودھ اللہ پلا رہا ہے. اللہ جیسے امام شافی کو دودھ پلاتا تھا ہمیں بھی تو پلا رہا ہے, نہیں پلا رہا. امام ابو حنیفہ کی بھینس اگر سوکھا چارہ کھا کے دودھ دیتی, ہماری بھینسیں بھی سوکھا چارہ کھا کے دودھ دے رہی, تو جتنی ان کی سمجھ میں یہ آیت آتی تھی اتنی ہی ہماری سمجھ میں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ لوگ کی نہیں آ رہی, میرا خیال ہے باقی تو سب کی سمجھ تو ہاں کر دیں اگر سمجھ میں آ رہی. قرآن میں اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون, ہم نے شہد کی مکھی کو ہدایت دے دی ہے, وحی کر دی ہے. اتنی سی مکھی سے خدا کیسا کام لے رہا ہے.
انتخذی من الجبال بیوتا، کیسا سکھایا ہے پہاڑوں میں گھر بنا، اور لوگ جو لگاتے ہیں جو ٹہنیاں وغیرہ لگاتے ہیں اس میں گھر بنا، اور کیا کر ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں کا رس چوس، کڑوا رس چوس کے، فسلکی سبل ربک ذللا، پھر تیرے رب نے تیرے لیے جو متعین راستے کی ہے نا، ان راستوں، وہ مکھی کبھی راستہ واپسی کا نہیں بھولتی، انہی متعین راستوں پہ مسخر ہو کے چلتی چلی آ، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اتنی محنت ایسی کاریگری کرتی ہے، سائنسدان اس پر حیران ہے کہ شہد کی مکھی کو کس نے بتایا کہ 6 دیواروں والا گھر جو ہے وہ شہد کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے۔ چھتے کی 6 دیواریں ہوتی ہیں، 6 زاویے ہوتے ہیں اس کے، کس نے بتایا؟ وہ اس کی جو ٹیمپریچر کو برقرار رکھنے کے لیے مکھی پروں ہلا ہلا کے اس کو ہوا دیتی ہے۔ یہ تو ہمیں ماں باپ سے پتہ چلتا ہے کہ فریج سے باہر چیز رکھیں گے تو خراب ہو جائے گی، ٹیمپریچر ایک متعین ملنا چاہیے اس کو۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نہ یہ جمنی چاہیے دوا اور نہ گرمی ہونی چاہیے، اتنے ٹیمپریچر پہ رکھیں۔ تو مکھی کو کس نے بتا دیا کہ شہد کو اتنا ٹیمپریچر چاہیے؟ تو وہ ٹیمپریچر جو ہے نا برقرار رکھنے کے لیے جب زیادہ گرمی ہوتی ہے اپنے پروں سے اس کو ہوا دیتی ہے مکھی۔ تو اتنی ساری قدرت کے عجائب کا مجموعہ ہے شہد کی مکھی، اللہ نے پوری سورت کا نام شہد کی مکھی پر رکھ دیا، سورہ نحل۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جس سے انسان کا دل بنتا ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی خدا کی مان کے چلنا چاہیے، خدا کے احکام پہ چلنا چاہیے مجھے۔ اسی طرح اللہ نے جنت کا نقشہ کھینچا، کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسی یاقوت اور مرجان کے پتھروں کی طرح ہوں گی۔ کی سمجھ میں آ جائے گا یار بڑی خوبصورت ہوں گی، اس کے لیے امام حنیفہ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ امام احمد بن حنبل سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مسجد کے امام سے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی ان کی، دراز پلکیں ہوں گی، قاصرات الطرف عین، شرم و حیا اتنی کہ نگاہوں کو شرم سے جھکانے والی ہوں گی، اور دودھ کی نہریں ہوں گی اور شراب کی نہریں ہوں گی اور تازہ پانی ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جب انسان سنتا ہے تو اس کو نصیحت حاصل ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی نعمتوں کے پیٹ کو چھوڑ کر میں دنیا کے گند میں پھنسوں، اپنے آپ کو حرام کاری میں لگاؤں اور اتنی بڑی نعمتوں سے غافل ہو جاؤں۔ دل تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتا ہے، کہتا ہے اگر میں نے یہ کیا تو مجھ سے زیادہ بدبخت تو پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ یہ چیز قرآن سے سمجھ میں آ جاتی ہے فوراً۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ یہ چیزیں سمجھا کے پھر کہتے ہیں دیکھو اتنا آسان کر دیا پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دین پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ نصیحت تو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جو قرآن کو دل جمعی سے پڑھے گا یا علماء سے سنے گا تو وہ اس کا دل بنے گا۔ تبھی آپ دیکھو نا تبلیغ والے قرآن کی وہ آیتیں بیان کرتے ہیں بیان میں جس سے دل بنتا ہے۔ آپ مولانا طارق علی صاحب کا بیان سنیں تو وراثت کے مسائل نہیں چھڑیں گے وہ بیان میں، کہتے ہیں بھائی یہ مفتیوں سے پوچھو، نماز کے سجدہ سہو کے مسائل نہیں چھڑیں گے، وہ قرآن کی وہ آیتیں پیش کریں گے جو جن سے نصیحت حاصل ہو، اس لیے کہ ان آیتوں سے براہ راست عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ نے براہ راست عوام کے لیے نازل کیے ہیں، براہ راست عوام کے لیے کہ بھئی یہ تو عوام اور میرے درمیان واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ عالم اگر واسطہ بنتا ہے تو صرف آیتیں پہنچانے کا کام کرتا ہے، تفسیر کا کام عالم نہیں کرتا۔ تو وہ اللہ کی کبریائی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، یقین نہیں آتا مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو جائیں گے، عقل نہیں مانتی۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے کیسے مان گئی؟ پانی کے قطرے سے میں نے تمہیں انسان بنا دیا، اس وقت میری قدرت کا انکار نہیں کیا، جو دیکھ لیا اس پر ایمان لے آئے، جو نہیں دیکھا میرے کہنے سے نہیں مان رہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، کیسا عجیب انداز ہے اللہ کا۔ اے لوگوں اگر تمہیں یہ شبہ ہے پتہ نہیں ہم مردہ ہو کے ہڈیاں ہو کے گل سڑ جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو دیکھو پہلے مٹی سے بنایا، مٹی اٹھا کے دیکھو، اپنی آنکھیں ناک جگر دل گردے دماغ دیکھو، کوئی میچنگ نظر نہیں آئے گی۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس مٹی سے ہم نے کس طرح کشید کے اس مٹی کو منی کے قطرے میں تبدیل کیا۔ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر اس پانی کی ناپاک بوند کو ہم نے ماں کے رحم میں جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا۔ آج تک کوئی سائنسدان، نہ چھوٹا سائنسدان، نہ بڑا سائنسدان، نہ جاپان کے نہ فرانس کے، کوئی یہ کام نہیں کر سکا کہ پانی کو سے خون بنا ڈالے۔ اور پھر فرمایا پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا کے اس پہ کھال چڑھائی اس پہ، اور ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، روح پھونک دی اس کے اندر، ایک نئی تخلیق میں پیدا کر دیا، بے جان سے جاندار بنا دیا۔
اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے ہم نے پھر باہر نکالا دنیا میں، لا تعلمون شیئا، ایسا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا تھا، سارے مزدور مستری ماں کے پیڑ میں کوئی آنکھ جوڑ رہا ہے، کوئی زبان کی جو ہے نا فٹنگ کر رہا ہے، کوئی پلک پانا لے کے کان لگا رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں مگر تمہیں خبر نہیں تھی۔ یہ کیسے سارے کام ہو گئے؟ تو جو یہ سارے مراحل کر سکتا ہے وہ دوبارہ ریورس گیئر لگا کے مٹی سے بنا کے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا تھا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تحلیل کر دیا، وہ سب تم دیکھ رہے ہو۔ مٹی میں تحلیل کرنا بھی عجیب ہے، یہ تو ہم دیکھتے ہیں مردوں کو مٹی میں مل رہے ہیں، ورنہ اگر ہم نے کسی کو مرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ فلاں بریگیڈیئر صاحب ایک دن مٹی بھی بن سکتے ہیں، چودھری عبدالستار صاحب مٹی بن سکتے ہیں، عبدالغفار صاحب جو ہے نا وڈیرے علاقے کے مٹی، کوئی عبدالغفار بھائی بیٹھے ہوں تو معذرت بھائی، ٹھیک ہے نا، فلاں صاحب جو ہے نا وہ یہ بن سکتے ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چلتے ہو پھرتے ہو، زمین میں دوڑتے ہو، ہواؤں میں سفر کرتے ہو، جہازوں کو سمندر کی پشت پہ دوڑا لیتے ہو اور چاند پہ پہنچ جاتے ہو، اس کے بعد مٹی، اللہ تمہیں ختم کر کے مٹی بنا دیتا ہے۔ منہا خلقناکم، دو قدرتیں دیکھ لی، اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تحلیل کر دیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ریورس گیئر لگانا ہے کوئی مشکل نہیں، جو آگے کا گیئر لگا سکتا ہے وہ ریورس پیچھے، جو میکینک جو ہے نا ایسی گاڑی بنا سکتا ہے جس میں 4 گیئر آگے کے ہوں، تو وہ ایک گیئر پیچھے کا کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اب آپ کہہ رہے ہو یہ سائنسدان نے گاڑی بنائی ہے، یہ بس 4 گیئر آگے کے تو بنا سکتا ہے، پیچھے کیسے چلے گی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جو آگے کے گیئر لگا سکتا ہے وہ پیچھے بھی چلا سکتا ہے، تو تمہیں مٹی میں بنا کے دوبارہ ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیات ہے جن سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، دل بنتا ہے بھائی اللہ کی مان کے چلو، اللہ نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے ہمارے لیے نہ ماننے کا، حجت تام کر دی، اب بھی نہیں مانا تو اللہ قیامت میں کہے گا کہ تمہارے پاس نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو کیا ہیں؟ نصیحت سے، ان کو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آسان کر دیا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ دوسری آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہے احکام سے، کس سے؟ احکام۔ اب اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ ماننا ہے تو کیا کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے گا؟ تو ان احکامات کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بھائی؟ 2 قسم۔ ایک قسم کے تو وہ احکام ہیں جن کو اللہ نے خود اتنے واضح طور پر قرآن میں بیان کر دیا، اتنے واضح طور پر کہ اب ان کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے جو فقہی احکام ہے، نہ تو آپ کو حدیث کی ضرورت ہے اور نہ ہی فقہا کی ضرورت ہے۔ ایسے احکام بھی ہیں قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کا طریقہ تو نہیں بتایا، لیکن اتنا پتہ چل گیا نماز کوئی حکم ہے جو پڑھنا فرض ہے، وہ ہے کیا یہ نہیں پتا، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ نماز بہرحال ضروری ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کے سامنے اف کرنے کی ضرورت، بولو بھائی، سوری، اف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انگریز بھی پڑھے گا نا ترجمہ، بھائی ان کے مذہب میں تو بڑی سختی ہے بھائی، ہم تو بوڑھے والدین کو اولڈ سینٹر میں داخل کر دیتے، اس پہ ہمارا ضمیر نہیں مرتا، ان کا تو قرآن کہہ رہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، کڑوی کسیلی بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی برداشت کرو، اور برداشت بھی مسکرا کے کرو، یہ نہیں کہ وہ اندر اندر سے غصہ آ رہا ہے، مصیبت لگ گئی یار ابا کو برداشت کرنا ہے، بس کیا جنت میں جانا ہے، بس مجبوری ہو گئی اب جنت میں جانے کے لیے، ایک ٹینشن لگ گئی صاحب، بعض ایسے برداشت کرتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، ایک شاگرد تھا، اس کو اپنے استاذ پہ بہت غصہ آیا، استاذ نے اس کو ڈانٹ دیا کسی بات پہ تو طالب علم کو آ گیا غصہ، اور وہ غصے میں نہ تل ملا رہا ہے، بول کچھ اس لیے کہ استاذ ہیں، استاذ کا احترام فرض ہے۔ تو جب زیادہ غصہ آیا تو استاذ سے کہتے ہیں استاذ محترم، اگر آپ میرے استاذ نہ ہوتے تو میں آپ کو ایسی فحش گالیاں دیتا نا کہ آپ کی دماغ سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن میں کیوں نہیں بول رہا، اس لیے کہ آپ میرے استاذ ہیں، مجھ پر آپ کا احترام کرنا فرض ہے۔ بھائی بول تو دیا تو نے، اب کیا بولے گا مزید؟ احترام اس کو تھوڑی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت سے ذلت کے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو۔ انداز، کھڑے ہونے کے انداز سے پتہ چل جائے باپ کون ہے بیٹا کون۔ آج ایسے کھڑا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں باپ یہ ہے بیٹا یہ، وہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ بیٹا ہے، باپ یہ ہے، بات ایسے کرتا ہے۔
تو ایسے والدین کے سامنے لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے، کندھے جھکے ہوئے ہونے چاہیے، کندھے جھکے ہوئے، کندھے اٹھا کے جو ہے نا یہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بالکل آسانی سمجھ میں آ جائے گا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، بربادی ہے چغل خوروں کے لیے، تانا دینے والوں کے لیے. تانے دے دے کے مار دیتی ہے نا ساسیں معذرت کے ساتھ بہوؤں کو، ٹھیک ہے، سب نہیں، وہ ساسیں جو ابھی بیان نہیں سن رہی ان کے علاوہ کی ساسیں، بہویں بھی تانے دے دے کے ایک غلطی ہو گئی اب چشم پوشی کرو بھائی، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے لیکن انسان معاف نہیں کرتا. تانے دے دے کے اسے یہ ایسا تھا، تو نے فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو چغل خوریاں کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں. الذی جمع مالہ وعددہ، مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، بینک بیلنس بس بڑھاتے رہتے ہیں. یہ وہ احکام ہیں ان کے لیے بھی نہ تو حدیث کی ضرورت اور نہ ہی فقہ کی ضرورت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام حنیفہ بھی یہی کہیں گے بھائی ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، امام شافعی بھی یہی کہیں گے، یہ کوئی اختلافی مسائل اس میں ہو ہی نہیں سکتے. تو تیسرے درجے کے مسائل وہ ہیں جن کو قرآن نے تو نہیں حدیث نے واضح کیا، قرآن میں واضح نہیں ہے وہ، لیکن حدیث میں اتنی وضاحت کے ساتھ ہیں کہ ان کے لیے اب فقہا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ قرآن میں تو نہیں. مثال کے طور پر نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نماز کا یہ قرآن سے نہیں پتا چل سکتا، بلکہ صرف الفاظ کو دیکھا جائے تو کتنی نمازیں فرض ہیں یہ بھی قرآن سے نہیں پتا چلتا. اس کی دلیل میں قرآن سے ہی دوں گا کہ قرآن نے حدیث کو فالو کرنے کا بھی حکم دیا، فقہ کو بھی. یہ میں آج بعد میں پڑھوں گا، پہلے میں سمجھا رہا ہوں کہ احکامات کی کتنی قسمیں ہیں. تو ایک قسم کیا ہوئی، ہمارے اسپیکر کی بھی 2-3 قسمیں ہیں. تو کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو قرآن نے واضح نہیں کیا، وہ کہاں ہیں؟ حدیث میں. جیسے فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعت فرض ہیں، 2 سنت. ظہر کی کتنی ہے؟ 4 فرض ہیں. عصر کی کتنی ہیں؟ 4 فرض. مغرب کے 3 فرض. عشاء کے 4 فرض. ٹھیک ہے نا؟ ان کے لیے بھی ہمیں فقہا کے پاس کوئی ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل وغیرہ سے رابطہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں. قرآن حدیث میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے، اور تواتر سے یہ عمل چلتا ہوا آ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پوری امت کا اسی وجہ سے اتفاق ہے اس پر. اسی طرح رمضان کے روزوں کے جو ہے وقت قرآن نے بیان کیا، اس کی تفصیلات نہیں بیان کی کہ روزہ کن چیزوں کا نام ہے. قرآن میں تو آتا ہے اتم الصیام الی اللیل، صبح سحری تک کھاؤ اور رات تک روزہ مکمل کرو. لیکن روزہ کہتے کس چیز کو ہے؟ کن چیزوں سے رکنے کا نام ہے؟ حدیث میں بتایا گیا کہ 3 چیزوں سے رکنا نام ہے، رکنے کا نام ہے. ہم بستری نہ کرے انسان، اور کھائے بھی نہیں اور پیے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ زکوٰۃ 2.5% فرض ہے، حدیث میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے. تو علماء اس کو کہتے ہیں کہ وہ احکام جو منصوص علیہ ہیں، منصوص علیہ، اور ان کا مفہوم بہت ہی واضح ہے. یعنی احادیث کا مفہوم سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری اس میں نہیں ہوتی، اور اس کے معارض کوئی دوسری حدیث بھی نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ 2 قسم کے احکام ہو گئے. اس کے لیے ہمیں حدیث ہے، ہمیں فقہا کی طرف نہیں ہے. تیسرے قسم کے احکام وہ ہیں کہ یا تو وہ سرے سے قرآن و حدیث میں ہیں ہی نہیں، بیان ہی نہیں ہوئے، بلکہ اصول اور ضابطے بیان کیے قرآن نے اور بتا دیا کہ بھئی اجتہاد کرنا. قرآن میں نہیں ملے، حدیث میں نہیں ملے تو کیا کرنا ہے؟ اجتہاد کرنا. تو اس سے اجتہاد وہیں کیا جائے گا نا جہاں قرآن حدیث میں کوئی مسئلہ ہوگا ہی نہیں. جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. فرمایا کہ اے معاذ تم لوگوں میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کتاب اللہ سے. فرمایا کتاب اللہ میں نہ ملے، فرمایا حدیث آپ کے اقوال سے. فرمایا اس میں بھی نہ ملے، فرمایا اجتہد برأیہ، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں. جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں ہر مسئلہ موجود ہے، وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. اگر ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہوتا تو معاذ بن جبل یہ تھوڑی کہتے ہیں میں اجتہاد کروں گا، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کا مطلب تو یہ قرآن حدیث ادھوری ہے. اجتہاد وہی ہوتا ہے جہاں قرآن اور حدیث میں مسئلہ بیان نہیں ہوتا.
بہت سارے مسائل ہیں جو قرآن حدیث میں، اور اس زمانے میں تو بہت ہی سارے مسائل ہیں جن کا قرآن حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. یہ ویڈیو سی ڈی کی تصویر اسی تصویر میں داخل ہے جو نبی نے جس کو حرام قرار دیا. اب تصویروں کے بارے میں اجمالی طور پر تو ہے، اب یہ وہ تصویر ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء نے اجتہاد کیا ہے، اختلاف ہوا علماء کا. اگر اس بارے میں قرآن حدیث ہوتے کہ بھئی 15ویں صدی میں ایک ویڈیو کیمرہ آئے گا اس کی تصویر نہیں ہے، ساری دنیا کے علماء کہہ رہے ہوتے یہ تصویر نہیں ہے. اگر قرآن حدیث میں لکھا ہوتا کہ بھئی 15ویں صدی میں ایک جناب ویڈیو کیمرہ آئے گا، ڈیجیٹل کیمرے آئیں گے، ٹیلی ویژن ہوگا، کمپیوٹر ہوگا، اس میں جو تصویر آئے گی وہ 100% تصویر ہی ہے، تو کوئی اختلاف نہ ہوتا. یہ مسئلہ قرآن حدیث میں بیان نہیں کیا گیا. اسی طرح ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. پھر کتنے کلومیٹر پہ جو ہے وہ نماز قصر ہو جائے گی، کلومیٹر کا تذکرہ نہیں ہے، 3 دن کی مسافت ہے. اب ہمارے زمانے میں 3 دن کی، اس زمانے میں تو اونٹوں پہ ہوتی تھی نا. اب علماء پریشان ہوئے کہ جہاز میں تو 3 دن میں پوری دنیا کے 2 چکر لگا لو، آپ کبھی بھی مسافر نہیں بنو. جہاز کو دیکھا جائے، پیدل دیکھا جائے، اونٹوں کو دیکھا جائے، کس چیز کو دیکھا جائے، اس کا تذکرہ نہیں ملتا. اس لیے اس میں علماء نے اجتہاد کیا. تو اس میں مختلف رائے، کوئی کہتے ہیں 78 کلومیٹر ہے، امام شافعی کچھ اور کہتے ہیں، امام مالک کا مذہب کچھ اور ہے اس بارے میں. تو کیا ہوا، چوتھی قسم کے مسائل وہ ہو گئے جن کو قرآن حدیث میں وضاحت سے بیان کیا ہی نہیں گیا ہے. اس میں ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ مجتہدین کی. اپنے پیٹ سے باتیں کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. جو ماہرین ہیں، اور جو جتنا پرانا ماہر ہوگا نا اتنا ہی اتباع کے زیادہ قابل ہوگا وہ. اسی طرح بعض مسائل ایسے ہیں جن کو قرآن حدیث میں بیان تو کیا گیا ہے مگر حدیث میں تعارض ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ حلال ہے، حدیث سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے، حرام ہے. اب حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ حدیث نبی نے قرآن کی مخالفت کی ہے، بلکہ یا تو ہم قرآن کی آیت کا صحیح مطلب نہیں سمجھ رہے یا حدیث کا صحیح مطلب نہیں سمجھ رہے، اس وجہ سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یا پھر ایسا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کی 2 آیتوں میں بھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے. قرآن ہی کی 2 آیتوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے بعض دفعہ. اب ٹکراؤ جب ہوتا ہے 2 آیتوں میں، تو اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یا تو ایک آیت عام ہے دوسری خاص ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایک آیت پہلے کی ہے دوسری نے پہلے والی آیت کو منسوخ کر دیا ہے. اب اس منسوخ ہونے کا نہیں پتا چل رہا ہوتا، اس وجہ سے فقہا کی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک حکم کچھ اور ہے، حدیث میں اس کی مخالفت ہے. اب فقہا کا یہاں اختلاف ہو جاتا ہے. حدیث میں مخالفت ہمیں نظر آ رہی ہوتی، حقیقت میں نہیں ہوتی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن مجید میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی قرات کی جائے تو خاموشی سے سنو، غور سے سنو اور خاموش رہو، ہے نا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ، اور عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھئی جب امام تلاوت شروع کر دے بس آپ نے چپ کھڑے ہو جانا ہے. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہے مگر جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اب فقہا میں اختلاف ہو گیا، بھئی ایک طرف تو، اور یہ عمومی حدیث ہے، ہر ایک کو شامل ہے، مقتدی کو بھی امام کو بھی. اب یہ آیتیں جن میں بظاہر تعارض ہے، ان کو وہ احکام کہتے ہیں جو منسوس تو ہیں مگر ان کا مفہوم یقینی نہیں ہے. مفہوم ہر ایک نے اپنے ذہن سے سوچا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ رفع الیدین کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے. رفع الیدین کرنے کی حدیث بھی ہے اور نہ کرنے کی حدیث بھی ہے. اب یہ کیا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عامی آدمی کے لیے اس میں تطبیق دینا آسان کام نہیں ہے. جو آسانی سے دے دیتے ہیں وہ میرے پاس آئے، میں بتاؤں گا کتنی ساری چیزیں وہ چھوڑ چکے ہیں. 287 حدیثیں، کوئی کہتا ہے رفع الیدین پر ہے، کوئی کہتا ہے 356 حدیثیں ہیں، کوئی کہتا ہے اتنی حدیثیں. ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس بیٹھے تو ہم بتائیں گے کتنی حدیثیں. تو عوام کو نہیں پتا ہوتا ان باتوں کا. تو ان احکام کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ احکام جو منصوص علیہ تو ہیں، قرآن حدیث میں بیان تو کیا گیا ہے، لیکن یا تو ان کا مفہوم واضح نہیں ہے یا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. اور ٹکراؤ کی وجہ سے اب فقہا پریشان ہو جاتے ہیں کہ منسوخ کون سی ہے، ناسخ کون سی ہے، بعد کی کون سی ہے، پہلے کی کون سی. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک کا مفہوم ایسا بیان کر دیتے ہیں کہ جو دوسرے کے. اس کی میں بہترین مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے. بہترین مثال دیتا ہوں.
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور صحابہ کرام کو جو لشکر جا رہا تھا ان کو فرمایا کہ جب تک تم بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھنا. اب دیکھو حدیث میں کیا آیا ہے کہ بنو قریظہ پہنچے بغیر عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح حدیث ہو گئی نہیں ہوگی؟ یہ وہ حدیث ہے جس کا درجہ بخاری سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ صحابی براہ راست کسی سند کے بغیر نبی سے براہ راست سن رہے ہیں. بخاری سے زیادہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اتنا زیادہ کہ اس سے زیادہ صحیح کوئی حدیث ہو نہیں سکتی کہ صحابی براہ راست نبی سے سن رہے ہیں، درمیان میں کوئی سند ہی نہیں ہے کہ وہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے. یہ بحث ہی ختم ہو گئی. اب جب صحابہ نے نبی سے سنا براہ راست کہ اثر پڑھنی، ہم نے کہا بنو قریظہ پہنچ. اب یہ لشکر چلا ہے، راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. کیا ہونے لگا راستے میں بھائی؟ راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ کو یہ علم تھوڑی تھا کہ نمازی درمیان میں قضا ہو جائے گی، ان کا خیال تھا ہم وقت پہ پہنچ جائیں گے. اب صحابہ کی صفوں میں اختلاف ہو گیا. کیوں اختلاف ہوا؟ بعض صحابہ نے کہا کہ بھائی نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا، نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز قضا ہو جائے پھر بھی بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنی ہے. مطلب یہ تھا اگر وقت پہ پہنچ جاؤ. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ میرا خیال آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بات کرنے کا فائدہ کی. بہت اہم موضوع بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو بڑے غور سے سنیں. صحابہ نے کہا کہ بھائی نبی کی بات کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز راستے بلے قضائی ہو جائے پھر بھی وہیں پہنچ کے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے. آپ کا خیال یہ تھا کہ اثر تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے. اب جب نہیں پہنچے تو ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ قرآن کہہ رہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز. اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، جس قرآن میں عصر کی نماز کی حفاظت ہے اسی میں نبی کی اتباع کا حکم بھی تو ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی. تو جب رسول نے ہمیں کہا عصر پڑھنی ہے، جب رسول نے منع کر دیا تو رسول کا ماننا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی ماننا. انہوں نے کیا کر دی؟ نماز قضا کر دی. اب ہمارے دور کا کوئی ہوتا نا، پتہ ہے کیا کہتا اس کو؟ کہ وہ کہتا بھائی جنہوں نے قضا کر دی نا، وہ لوگ کہتے ان لوگوں سے جنہوں نے پڑھی، ان کو کہتے یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث کو نہیں مانتے. کیونکہ نبی نے تو اب وہ دکھائے گا حوالے نمبر کے ساتھ، صفحہ نمبر، حدیث نمبر. یہ نبی کا فیصلہ یہ ہے کہ بنو قریظہ پہنچے بغیر نماز نہیں پڑھنی. آپ نے پڑھی تو آپ کیا بن گئے؟ مشرک بن گئے. وہ 100 دفعہ چیخے بھائی نبی کا میں انکار نہیں کر رہا، میں نبی کی حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھتا، میں اس کا مطلب کچھ اور لے رہا ہوں. اور میں اپنی طرف سے نہیں اس لیے لے رہا ہوں کہ قرآن کے یہ دوسری آیت اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے، تو میں نبی کی بات کا ایسا مطلب بیان کر رہا ہوں جس سے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ختم ہو جائے. قرآن کہہ رہے عصر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے، سفر ہو یا حضر ہو، جیسے مرضی ہو. اور نبی کہہ رہے عصر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ نبی کا قول علی الاطلاق نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک قید لگی ہوئی ہے، ایک شرط لگی ہوئی ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن وہ لگی ہوئی ہے قرآن کی روشنی میں. وہ یہ لگی ہوئی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ بشرطے کہ بنو قریظہ وقت پہ پہنچ بھی جاؤ. وہ کہیے اس صورت کہاں سے نکالا؟ یہاں تو کوئی صورت کا لفظ نہیں آ رہا. یہ تو فقہ ہے، یہ تو امام حنیفہ نے بول دیا تو بس پیچھے بھاگ رہے ہیں، شرک ہو گئے، مشرک ہو گئے. اس صورت کا لفظ یہ دکھاؤ گے، یہ بخاری میں دکھا دو کہیں صورت کی شرط آئی ہو، یہ مسلم میں دکھا دو کہیں یہ لگاؤ کہ یہ نبی کا یہ حکم بشرطے کہ اس صورت میں ہے. تو اس کو جاہل کہیں گے، پرلے درجے کا نہیں کہیں گے. اس کو جاہل بھی کہہ سکتے ہیں، الو کا پٹھا بھی کہہ سکتے ہیں، بے شرم بھی کہہ سکتے ہیں، جو مرضی گالیاں دے دیں. اور ایسے آدمی کا حل یہ کہ اس سے بحث نہ کی جائے، اس سے بولے تیرا حساب قیامت کے دن اللہ لے لے. صحابہ میں چونکہ فراست تھی، صحابہ سمجھتے تھے کہ بھائی جو اثر پڑھ رہا ہے وہ حدیث کا انکار نہیں کر رہا، بلکہ اس کے نظر میں حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جنہوں نے حدیث کو فالو کیا، ظاہری حدیث کو پڑھ لی یعنی قضا کر دی، تو پڑھنے والوں نے ان پر بھی انکار نہیں کیا. ان کو پتا تھا یہ قرآن کے منکر نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر میں قرآن کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز وقت پہ پڑھو، لیکن اگر کبھی نبی کہہ دیں نہیں پڑھو تو پھر نبی کی مانو. دونوں قرآن اور حدیث پر عمل کر رہے تھے. کوئی بھی نہ حدیث کا منکر نہ قرآن کا،
ہاں قرآن اور حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوا ہے. یہ بات آج مسلمان کو سمجھ میں آ جائے نا، لیکن آتی نہیں ہے یہ بات سمجھ. تو یہ تشریحات میں اختلاف ہے، قرآن حدیث میں اختلاف نہیں ہے. جب یہ وفد نبی کے سامنے واپس لوٹ کر آیا ہے اور کارگزاری سنائی ہے تو نبی نے کسی پر بھی انکار نہیں کیا، کسی کو بھی ملامت نہیں کی. اور نبی جب خاموش ہونا کسی عمل کو دیکھ کر تو نبی کی خاموشی حقیقت میں خاموشی نہیں ہے، وہ بیان ہے، وہ اس کی علامت ہے کہ نبی اس عمل سے راضی ہیں. تو اور فقہا نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ قرآن حدیث کی تشریح میں اگر علماء کا اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف اگرچہ دن اور رات کا اختلاف کیوں نہ ہو، وہ دونوں برحق ہیں اور وہ ان 73 فرقوں میں 72 فرقوں میں شامل نہیں ہے جن کو جہنم کی میں نے وہی سنائی ہے. آج بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، یہ چار مذاہب، چار نہیں، اسلام تو ایک مذہب ہے. بھائی یہ چاروں میں فروعی اختلافات ہیں. فروعی اختلاف 4 کے بجائے 4000 بھی اگر ہو جائیں تو صحیح مسلم کی اس حدیث کی روشنی میں وہ اختلاف نہیں ہے جس پر جہنم کی وہی سنائی گئی ہے. یہ تشریحات کا اختلاف ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہ اور نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ میں بہت ساری چیزیں بیان کروں گا مگر اس کی تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے. اور میں ابھی قرآن کی آیت پیش کروں گا نا جس میں یہ ساری باتوں کو یوں ہے جیسے سمندر کو کوزے میں قرآن نے سمو دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب پتہ یہ چلا کہ ایسے مسائل بھی ہوں گے جن کی تشریح میں اختلاف ہوگا. اب اس میں آپ یہ کہتے ہیں نا یہ حدیث دیکھو. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے اہل حدیث مسلک کے تھے، وہ بہت بڑھ چڑھ کے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے. کہنے لگے حدیث میں آتا ہے کہ البینۃ علی وہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین و شاہد، نبی علیہ السلام نے ایک گواہ پر فیصلہ کیا ہے اور ایک قسم. فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ مدعی جو شخص دعویٰ کرے نا وہ کم سے کم 2 گواہ پیش کرے گا، اور اگر وہ 2 گواہ پیش نہ کرے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے وہ قسم اٹھا لے تو مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یعنی 2 گواہ سے کم میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کم سے کم 2 گواہ ضروری ہیں. جبکہ بخاری مسلم کی حدیث میں بظاہر اس کے خلاف ہے. بظاہر وہ یہ ہے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین بشاہد و یمین، آپ نے ایک گواہ اور ایک قسم پہ فیصلہ کیا. یعنی مدعی کے پاس ایک گواہ تھا، 2 گواہ نہیں تھے، تو اس سے گواہی ایک لی اور قسم بھی اٹھوا لی، وہ دوسری قسم دوسرے گواہ کے قائم مقام ہو گئی. صحیح ہے نا؟ تو اب یہ کہتے ہیں دیکھو امام ابو حنیفہ نے کیا کر دیا، ظلم کر دیا، حدیث کی مخالفت کر دی، اور حدیث بھی بخاری اور مسلم جیسی حدیث، اور یہ حنفی لوگ بھی بس اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، ابو حنیفہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بس. یہ بھی کہتے ہیں نہیں 2 گواہ ضروری ہیں، ایک گواہ اور ایک قسم پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب وہ آئے میرے پاس بہت یہ میں نے کہا بھائی جان آپ اگر حدیث کو فالو کر رہے ہو تو اسی طرح میں آپ کے خلاف یہ تقریر کر سکتا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب بھی کوئی معاملہ ہو تو 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ. کتنے؟ 2 آدمیوں. تو یہ کیوں 2 کا حکم دیا جا رہا ہے کہ 2 سے کم کا اعتبار بولو بھائی نہیں. تو امام حنیفہ نے اس آیت پر عمل کیا ہے. کس پر عمل کیا ہے؟ اس آیت پر عمل. کم سے کم 2 گواہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. راہی حدیث تو امام صاحب نے یا علماء احناف نے اس حدیث کی پھر تعویل کی ہے، کیونکہ آپ حدیث کی تعویل نہیں کرتے تو پھر قرآن کو گھمانا پڑے گا آپ کو. قرآن کا پھر کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے 2 گواہوں کا. وہ حدیث کی تعویل یہ کی ہے. بہت ساری علماء نے تعویلات کی ہیں. اس میں ایک جو جامع تعویل ہے وہ یہ کہ ممکن ہے مدعا علیہ اس پر راضی ہو. اس میں یہ تھوڑی ہے کہ نبی نے یوں فرمایا ہو کہ ایک گواہ اور ایک یمین پہ فیصلہ کیا کرو، بلکہ نبی نے کیا فیصلہ. نبی نے فیصلہ اس لیے کیا ہے ممکن ہے جس کے خلاف فیصلہ کیا جا رہا ہو اس کو کوئی اعتراض نہ ہو اس پر. بعض دفعہ جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ اس پہ راضی ہوتا ہے، بھائی ٹھیک ہے تم قسم اٹھا لو میں تمہارے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں. ایک گواہ ہے تم قسم اٹھا لو میں. اگرچہ حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن قرآن کی آیت کی روشنی میں حدیث میں یہ قید بڑھا دی ہے. جیسے صحابی نے جنہوں نے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز پڑھی وقت پر، تو حدیث میں تذکرہ نہیں تھا کہ وقت پر پہنچو یا نہیں پہنچو، لیکن انہوں نے یہ قید کیوں لگا دی؟ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں لگا دی. تو یہ جو ہے نا یہ سارا جو سیٹ اپ فرقواریت کی ایک آگ گرم ہے نا، یہ اسی وجہ سے گرم ہے
کہ ان لوگوں کو پورے قرآن اور پورے حدیث کی فہم نہیں ہے. اب میں وہ جلدی سے قرآن کی آیت پیش کر دوں, یہ موضوع پھر بقیہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو سمیٹوں گا, بہت دلچسپ بھی ہے, طویل بھی ہے, تو میں جلدی سے وہ آیت پیش کر دوں تاکہ قرآن مجید میں وہ جو میں وہ بتا رہا تھا, منکر حدیث کا فون آیا نا میرے پاس, اس کے دوست کا, جس کو تنگ کر رہا تھا وہ کہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے بس قرآن میں آتا ہے, ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو میں نے کہا اس بیچارے کو پورا قرآن آتا ہی نہیں ہے, تو یہ قرآن پر عمل کہاں سے کرے گا؟ اس کو اگر پورا قرآن آتا تو یہ بات نہ کرتا. قرآن میں جہاں یہ ہے نا کہ ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, وہاں قرآن مجید میں یہ بھی ہے. وہ اسپیکر انہوں نے آن کر دیا تو اس کو بھی سنا رہے تھے, وہ جو منکر حدیث تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ میں مولوی صاحب ہوں نا, ورنہ وہ اسپیکر کو وہیں سے بم رکھوا دیتا. سنتے نہیں ہے تو سناتے ہیں یہ لوگ. تو وہ قرآن کی آیت اس نے یہ پیش کی, میں نے یہ پیش کی. قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے, یہ پورا قرآن نازل ہوا ہے الحمد سے لے کے والناس تک. فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں. تو نبی جب بیان کریں گے اس کو حدیث کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یاری بات سمجھ, اس کو حدیث ہی تو کہتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں میں نے نازل اس لیے کیا تاکہ خود سے مجتہد بن کے نہیں فیصلے کرنا شروع کر دو, بلکہ نبی سے پوچھو, نبی اس کی تشریح کریں گے. اور آگے پھر اللہ نے بتا دیا کہ اتنا بھی کافی نہیں ہے, آگے فقہ کا تذکرہ بھی کر دیا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور پھر شاید یہ لوگ بھی غور و فکر کریں. کیا مطلب؟ ان کو بھی تفکر جو ہے نا عربی میں باب تفاعل ہے, تفاعل کے باب میں ہوتا ہے تکلف, محنت سے کوئی کام کرنا. پھر یہ لوگ بھی بیٹھ کے ریسرچ کریں گے قرآن حدیث پہ, خوب غور و فکر کریں گے, خوب غور و فکر کریں گے. اب یہاں لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ کہتے ہیں تو پھر ہر ایک کر رہے ہیں غور و فکر. تو یاد رکھو غور و فکر کس پہ ہوگا؟ قرآن پہ اور نبی کے بیان پہ. اس میں پورا قرآن بھی آ گیا اور نبی کی تمام احادیث بھی آ گئی. تو پہلی شرط تو یہ ہوئی جس کو پورا قرآن اور تمام احادیث آتی ہو وہ غور و فکر کرے گا. آدھا قرآن اپنے مطلب کا آتا ہے, دوسرا نہیں آتا. رفع الیدین کی حدیثیں آتی ہیں, نہ کرنے والی حدیثیں نہیں آتی. جس کو ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے, دوسرے کسی فقہ کے مولوی صاحب نے صحیح کہا وہ ان کے سامنے نہ ہو. صحیح ہے نا؟ یہ چیز اپنے اپنے مطلب کی بات آتی ہے, دوسرے کی فقہا کی تحقیق اس کو پتہ ہی نہ ہو, نہ ان کی کتابیں پڑھی ہو, اس نے 8 رکعت تراویح پہ خوب پڑھی ہوئی ہو کتابیں, 20 والی ایک بھی نہ پڑھی ہو کبھی. رفع الیدین کرنے پر مناظرے سنے ہو, نہ کرنے پر کبھی اس نے کوئی وہ چیز پڑھی نہ ہو. تو یہ پورا قرآن پوری حدیث اس بیچارے کو نہیں آتی. تو تفکر کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز پر غور و فکر کیا جا رہا ہے اس کا احاطہ تو ہو, تاکہ پتہ چلے کہ منسوخ کون سی ہے, ناسخ کون سی ہے, نبی کی بات کا یہ مطلب دوسری حدیث کی روشنی میں کیا ہے. تو پہلی بات, جس کو پورا قرآن پوری حدیث نہیں آتی وہ قرآن و حدیث کے فقہی مسائل میں براہ راست غور و فکر کرنے کا اہل ہی نہیں ہے. یہ مضمون ایک اور آیت میں آتا ہے قرآن میں, دوسری مقام پر اس سے زیادہ واضح ہے, لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے تو میں اگلے ہفتے بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں بھی ہے. تو جو یہ کہتا ہے نا ہر آدمی براہ راست قرآن اور حدیث پہ خود سے غور کرے گا وہ بھی گمراہ ہے, وہ بھی گمراہ ہے. اس آیت کی روشنی میں ہر آدمی میں صلاحیت نہیں ہے. تو اور یہ آیت بھی ہے, ایک اور آیت بھی ہے, وہ میں پھر اگلے, وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے. اس نے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اس آیت نے. تو پہلی بات تو یہ غور و فکر کے لیے ضروری ہے کہ پورا قرآن تمام حدیث آتی ہو. دوسری بات یہ کہ غور و فکر کی صلاحیت بھی ہو. بعض لوگوں کو پورا قرآن پوری حدیثیں آتی ہیں مگر قرآن حدیث میں غور و فکر کی صلاحیت ان میں, استنباط کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی. دیکھو ایک آدمی کے سامنے کنواں ہے مگر بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ڈول سے پانی نکال لے, تو کنواں اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس کے لیے بازو میں تھوڑی پاور ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو قرآن حدیث ایک کنویں کی شکل میں نفع کا ذخیرہ ہے, تو اس سے استنباط کرنا, قرآن نے اس کے لیے استنباط کا لفظ, استنباط کہتے ہیں ڈول سے پانی نکالنے, وہی لفظ استعمال کیا ہے. تو اس کے لیے جس کے دماغ میں اتنی قوت فراست ہوگی وہ یہ کام کر سکے گا, وہ کرے گا, باقی اس کو فالو کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تفکر تکلف کا مادہ ہے. اس کے حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ. اس حدیث کو علامہ ناصر الالبانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ بہت سے حدیث کے جاننے والے, علم کی بات کے جاننے والے اس حدیث کا مفہوم اتنا اچھا نہیں سمجھتے جتنا دوسرا سمجھ رہا ہوتا ہے. لہذا حدیث پیش کر دو آگے تاکہ وہ تمہیں صحیح مفہوم بیان کر دے گا. تو پتا چلا 2 قسم میں اللہ کے نبی نے اس امت کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے, ایک سمجھنے والے اور ایک
وہ ہیں جن میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہاں گدھوں کی طرح ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے, سارے آ جاؤ بخاری اٹھا اٹھا کے پڑھو, جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرتے چلے جائیں, سب ایک ہی جیسے ہیں. تو جو کہتے ہیں نا سارے ایک جیسے ہیں, سب غور و فکر کریں براہ راست قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے اور چلتے چلے جائیں, تو وہ خود قرآن حدیث ہی کا منکر ہے. وہ آدھے قرآن کو مانتا ہے, آدھے کو نہیں مانتا, آدھی حدیث کو مان رہا ہے, آدھی کو نہیں مان رہا. اور جو یہ کہتے ہیں حدیث کا انکار کر رہا ہے, وہ نہ صرف حدیث کا انکار کر رہا ہے بلکہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں آدھے قرآن کو مانتا ہوں, آدھے کو. وہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ والی آیت کو تو مانے گا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ والی آیت کا انکار کر رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو انشاءاللہ وقت کافی زیادہ, انشاءاللہ یعنی یہ اگلے ہفتے بھی میں اس کو چھیڑوں گا, وقت چونکہ کافی زیادہ ہو گیا ہے. میرا مقصد لڑوانا بڑھوانا نہیں ہے, کہیں جا کے مناظر بازی شروع کر دو. میرا مقصد ہے کہ بھائی یہ جو آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے نا, مسجدوں میں جا کے کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے, پمفلیٹ بانٹے جا رہے ہیں. میں ایک دفعہ بس میں بیٹھا, ایک صاحب میرے پڑوس میں آگے بڑھ گئے, ان کو نہیں پتا تھا میں مولوی ہوں, بڑھ گئے سمجھانے لگے. میں بدھو بن کے, مجھے اس لیے بدھو بنا رہا تاکہ کچھ پتہ تو چلے بولتے کیا. کیا اجمیوں کا قرآن بنایا ہوا ہے, اجمیوں کی سازشیں, حدیث بخاری, امام بخاری اجمی تھے, کیا فقہا کا سیٹ اپ شروع کیا ہوا ہے, ابو حنیفہ شافعی, ساری چیزوں کا انکار. قرآن میں نے کہا بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اس بڑے خوش ہوئے کہ ماشاءاللہ, اتفاق کی بات ٹریفک جیم تھا تو وقت بھی کافی زیادہ مل گیا. بات بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, اسی پہ قائم رہیں آپ. صرف قرآن کو فالو کرنا چاہیے, صرف اور صرف اور صرف کس کو؟ قرآن. میں نے کہا اب میں چھوٹ نہیں رہا تھا, میں نے کہا یہ بھاگ جائے گا, مطلب بھاگ جاتے ہیں, پھر دوسرے کو چھیڑتے ہیں جا کے. یہ نہیں کہ ہدایت مل جائے کہ آ جائے پھر بیٹھ کے بات کریں, اچھا کچھ اشکال کا جواب تو ملا لیکن یہ اشکال ہے, اس کا جواب نہ. تو میں نے کہا یہ قرآن مجید میں آتا ہے معذرت کے ساتھ, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہم نے نازل کیا تاکہ اے نبی آپ بیان کریں. اسی طرح یہ جو میں نے آیت پڑھی نا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, نبی کتاب سکھائیں گے. یہ نبی کی سکھانے کی قید کیوں لگائی ہوئی ہے بھائی؟ ابو جہل خود ہی سیکھ لے, ابو بکر خود ہی سیکھ لے. ابو جہل کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں, وہ مشرک تھا, کافر تھا, وہ کہہ سکتا تھا مجھے عربی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کافروں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں. وَيُعَلِّمُهُمْ, نبی سکھائیں گے, یہ کیا بات. تو پھر میں نے دوسری آیت پیش کی, اور دلائل آتے چلے گئے. تو بہرحال وہ ایک دم کنی کترا کے نا, کنی کترا کے نکل لو. مجھے نہیں پتا چلا کب غائب ہوا, کہاں سے بغل میں سے نکلا ہے یا کہاں سے نکل کے گیا, واللہ. یہی دوسرے فرقے والے لوگ ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں, یہ بات کہتے ہیں قرآن حدیث. میں کہتا ہوں اپنے گواوے پر رہا ہے, ساری حدیثوں کو لینا ہے, آدھی نہیں, ساری حدیث. جماعت المسلمین والے تو بہت ہی نیک پرہیزگار لوگ ہیں, بڑے بڑے یونیورسٹی. میں خدا کی قسم, اپنی تعریف مقصد نہیں ہے, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے ایسی باتیں. میں تو بہت جاہل آدمی ہوں. میں کہتا ہوں جب اتنے جاہل آدمی کے سامنے یہ اتنے بڑے بڑے دعوے دار 2 آیتیں سن کے بھاگ جاتے ہیں, تو علماء کے سامنے ان بیچاروں کی کیا اوقات ہوگی. یہ تو ان کا علم کا پلندہ ہے, اور امام حنیفہ سے ہٹا کے اپنی تقلید پہ لگا رہے ہیں. ان کا مطلب ہے حدیث کو ہم کہتے ہیں نا صحیح ہے, وہ صحیح ہے, جس کو ابو حنیفہ اور یہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں, یہ میں اپنے پیچھے چلا. جماعت المسلمین والے تھے یہاں پاپوش میں تجارت, وہ جو تاجر لوگ ہیں نا, ان میں ایک عجیب تماشا مچایا ہوا تھا ان لوگوں نے. وہاں لڑکوں کے پاس جا کے وہ دکاندار تجارت کرنے اپنا بیٹھ کے, ان کو نماز نہیں پڑھنے آ رہے, ٹھیک ہے, ان کو لے جا کے جناب یہ ٹانگیں چوڑی اور یہ اس طرح کی چیزیں, دیکھو ابو حنیفہ کو نہیں مانو, اور یہ دیکھو رفع الیدین کی حدیثیں, حنفی لوگ یہ کرتے ہیں. اور حدیث میں تو بخاری میں لکھا ہوا ہے, عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی کی نماز پڑھی, اس میں رفع الیدین کیا انہوں نے. پھر یہ تراویح اور یہ چند ایک مسائل میں, پھر بہشتی زیور میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ گندی گندی باتیں لکھی بہشتی زیور, یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, یہ مسئلہ ہے بہشتی زیور میں. ہدایہ پھر دکھائی, ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے, ایسے ایسی باتیں ہدایہ کے بارے میں. تو وہ بھی بدعت گیا یار, یہ بہشتی زیور تو واقعی بڑی عجیب سی کتاب ہے, یہ لکھا ہوا ہے اس میں. تو پھر بھی آپ کے ہاں کیا لکھا ہوا ہے, لوگ ان سے پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ نہیں لکھا ہوا, ہم امتیوں کی کتابوں کو مانتے ہی نہیں. یہ سارے اختلافات وہی ہوتے ہیں جب امتیوں کو درمیان میں لایا جائے. امتی نے کیا لکھا, کیا کہا, سب ہٹا دو. ہم نبی کے ماننے والے, نبی کے چاہنے والے, نبی نے جو کہا لے لو. ما آتاکم الرسول, نبی جو دے دیں فخذوہ لے لو, وما نہاکم عنہ, جس سے روک دے رک جاؤ, ختم. دیٹس آل, سارے مذاہب ختم. عوام کو بڑی اٹریکشن, یہ حقیقت بتا رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہی کچھ کہہ رہے تھے, یہ
تو اب جتنے پاپوش کے تاجر ہیں، پہلے ہی لوگ کہتے ہیں ہوش میں ہے، پاپوش میں ہے. پاپوش میں رش اتنا ہوتا ہے مارکیٹ میں، لوگ ویسے ہی ہوش میں نہیں ہوتے. کوئی بے ہوش ہو نا، توجہ نہ ہو، لوگ کہتے ہیں بھائی تو ہوش میں ہے یا پاپوش میں ہے. تو ایک آدمی ویسے ہی ہوش میں نہیں ہے، پاپوش میں ہے، اوپر سے آپ اس کو ایسی بے ہوشی کی باتیں کریں گے وہ تو چکرا جائے گا. اب جناب وہاں کوئی ایک ایسا طالب علم تھا، بیچارہ طالب علم تھا، وہ اس کو بھی ٹکر گئے. وہ کہیں میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. اس نے مجھے فون کیا کہ حضرت یہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور لڑکے جماعت المسلمین میں شامل ہو رہے ہیں. پھر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بھئی فرقوں سے نکلنے کے لیے حدیث میں تو آتا ہے کہ الزموا جماعت المسلمین و امامهم. فرقواریت بہت پھیل چکی ہے. پھر وہ اہل حدیث کو بھی گمراہ کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی کہتے ہیں یہ بھی. حالانکہ ہم اہل حدیث کو علی الاطلاق گمراہ نہیں کہتے، ان دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک معتدل ایک غیر معتدل. تو وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی ہر ایک کو کافر بنا دیں. دلیل یہ کہ بھئی اتنے فرقے ہیں اور اہل حدیث میں تو ایک مسلک ہے نا، 4 مسلک تھے تو اہل حدیث نے ایک 5واں مسلک بنا لیا. تو یہ تو مسلک ہوتا ہے. تو یہ سارے مسلک ختم کرو. حدیث میں آتا ہے جب اتنے فرقے پھیل جائیں تو بہت سارے فرقے، شیعہ ہو گیا، قادیانی اور اہل حدیث اور گرین چینل اور ملا کے اچھے خاصے 73 نکال دیتے ہیں. تو جب اتنے فرقے ہو جائیں تو الزموا جماعت المسلمین و امامهم. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو. تو جب یہ حدیث دکھائیں گے تو ہر آدمی کہے گا یار واقعی یہ تو 15ویں صدی ہی کے لیے ہے. اچھا جی جماعت المسلمین کہاں ہے، امام کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں آسان ہے آپ کے لیے فیصلہ کرنا. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی جماعت ہے جس کا نام جماعت المسلمین ہو؟ نہیں، صرف ہمارا نام ہے. یہ دیکھو گورنمنٹ آف پاکستان سے اٹیسٹڈ بھی ہے، باقاعدہ رجسٹریشن ہوئی بھی ہماری. ہم ہیں جماعت المسلمین. باقی کوئی حنفی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شافی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کیا ہے. جماعت المسلمین. اللہ کہتا ہے یار واقعی اگر یہ غلط جماعت المسلمین ہے پھر صحیح کون سی ہے؟ صحیح تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر یہی ہوں گے. باقیوں کے تو نام ہی فرقہ وارانہ ہے، حنفی شافی کوئی نام ہے. اب جناب وہ ایسے کچھ لڑکے چلے گئے جماعت المسلمین. اب ایک تو اتنا زیادہ چلا گیا کہ وہ پھر مناظرے بھی کرنے لگا. وہ ان کی پھر کاروائی یہ ہوتی تھی کہ گھر میں دعوت کی. وہ جو گیا نا تاجر تھا بڑا مالدار، وہ مبلغ تھا. وہ یہ کرتا تھا جناب گھر میں کھاپڑ ایسی چیز ہے ہر آدمی آ جاتا ہے کھاپڑ کا سن کے. لوگ کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہا ہے کھاپڑ تو ہو جائے گا نا، اور اس بہانے کچھ سن بھی لیتے ہیں اور پھر بہت سے ہو بھی جاتے ہیں. کھاپڑ رکھا ہوا. تو میں نے جب دن رکھا گیا میں نے کہا کہ ان کو نہیں بتانا کہ میں آ رہا ہوں، میرا نام نہیں بتانا ہے. ایسا نہ ہو انٹرنیٹ پہ دیکھتے یہ مجھے پہچانتے ہو. ان کو بتانا کہ ایک اور صاحب آ رہے ہیں. ان کو بھی کچھ کنفیوژن ہے، وہ بھی بیچارے کچھ شاید جماعت المسلمین فرقواریت سے وہ بھی بڑے تنگ آ گئے ہیں، بیزار آ گئے. تو اگر آپ ٹائم دے تو میں واقعہ سنا دوں، مکمل کر دوں، وقت کافی زیادہ ہو گیا نا. تو وہ تنگ آ گئے کافی جماعت وہ بہت سارے فرقے. وہ خود چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک اچھی سی جماعت ملے جو ہو، جو صحیح عین نہج نبوی پر چلنے والی. جھوٹ بھی نہیں ہے، بیزار تو آ گئے، اتنی ساری فرقوں سے ہم بیزار آ گئے، لیکن ختم کرنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو جی کھانا وانا وہ میزبان نے جو وصل تھا نا وہ اس نے رکھ لیا. کراچی یونیورسٹی کے 2-3 پروفیسر وہ جماعت المسلمین کے مبلغ تھے، پڑھے لکھے تھے، جاہل نہیں تھے. عربی بھی بڑی بہترین ان کی، اردو تو تھی بڑی بہترین، اور چہروں پہ بڑی اتنی لمبی ماشاءاللہ داڑیاں. میں تو شرمندگی سے پہلے تو میں نے کہا یار کہیں میں بالکل عجیب سا ان کے ساتھ، میری تو اتنی بڑی داڑھی نہیں ہے بھائی. اور ماشاءاللہ اچھے کشادہ ان کے چہرے. تو ہم جناب گئے ہیں، بیٹھے ہیں کسی کے گھر میں. تو اب وہ دیکھ کے نا تھوڑے سے بتک گئے. بتکنے کے سٹائل سے مجھے لگا کہ یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن وہ مجھے پوری طرح پہچانے نہیں. اصل میں میری بات چیت ان سے ہوئی تھی 7-8 سال پہلے، ایک جگہ ملاقڑا ہو چکا تھا ان سے. مجھے تو یاد آ گیا یہ وہی ملاقڑے والے ہیں. چلو یہی گھوم رہے ہر جگہ، یہ بڑے مناظر آدمی ہے، ظاہر ہے جب ساری دنیا میں یہی گھوم رہے ہیں تو بہت بڑے مناظر ہوں. وہ مجھے پوری طرح پہچان رہے، لیکن تھوڑا سا ٹھٹر سے گئے وہ نا کہ یار کچھ لک آ رہی ہے ان میں، کیونکہ ان کے تو درجنوں مناظرے ہوئے ہیں نا، ان کو تھوڑی شکلیں یاد رہیں گی. میرے تو ہوتے ہی نہیں مناظرے، میرا تو یہ پہلا ہوگا. یا بلکہ مناظرہ کیا، میں تو گپ شپ کے لیے گیا تھا. بھائی دیکھیں کیا بولتے ہیں بہشتی زبر میں کیا لکھا ہے، اور آپ نے جو اس کے خلاف لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے، ہم تو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو میں جناب چلا گیا. میں جب بیٹھا تو وہ بات چیت شروع ہوئی. میں نے کہا جی فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں. لڑکے وڑکے بھی کالج یونیورسٹی کے بیٹھے.
تو انہوں نے بڑا لمبا خطبہ پڑھا عربی میں. حالانکہ اتنا لمبا خطبہ نہیں پڑھنا چاہیے, بات شروع کرنی چاہیے. بھرم بازیاں ہوتی ہیں, الحمدللہ نحمدہ ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے دیں اسے لے لو, پوری تقریر کی. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی مانتا ہے. اور امام ابو حنیفہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ میری بات حدیث کے خلاف ملے تو میری بات کو دیوار پہ دے مارو. امام شافعی نے بھی یہ فرمایا, اور یہ سب بھی قرآن حدیث پہ سب کا اتفاق. پہلے یہ لمبی چوڑی تقریر کی, اور پھر جناب قرآن بس قرآن ہے, حدیث ہے. ماشاءاللہ بہت مجھے خوشی ہوئی ان کی باتیں سن کے. تو پھر کہنے لگے بہشتی زیور میں یہ لکھا ہوا ہے. مجھے ایسی بات ہے جو لکھی بھی تو وہ صحیح مسئلہ ہے, حیا کے خلاف ہے. تو ظاہر ہے حیا کے خلاف باتیں لکھی تو جاتی ہیں فقہ کی کتابوں میں, چونکہ مسائل تو ہیں وہ. ان اللہ لا یستحی من الحق, قرآن میں خود آتا ہے کہ اللہ حق کو بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. تو وہ مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی پاخانے میں کسی کی انگلی لگ گئی تو اگر وہ چاٹ لے گا تو اگر وہ انگلی چاٹ لی گئی تو انگلی پاک ہو جائے گی. یہ لکھا ہوا تھا بہشتی زیور میں. میں نے کہا کیسی ایسی باتیں لکھی, انگلی چاٹ لی پاک ہو جائے گی, بات ہے. تو اسی طرح ہدایہ کی ایک بات پر انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آتا ہے 2.5 سال تک 2 سال تک عورت بچے کو دودھ پلائے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, آیتیں یاد, بڑی زبردست تجوید کے ساتھ. مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں گی. فقہ حنفی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ مائیں 2.5 سال تک دودھ پلائیں. قرآن کہہ رہا ہے 2 سال اور یہ 2.5 سال. قرآن کے خلاف ہے. امام حنیفہ کا قول چھوڑ دو اس کو. میری باری آئی تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے قرآن مجید کی جو کہا نا کہ اچھا, انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ اعراف کی, اتبعوا ما پہ مد بہت لمبا کیا, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جو قرآن تم پر نازل کیا گیا ہے اس کے پیچھے چلو, اور اس کو چھوڑ کے دوسرے اولیاء کے پیچھے نہ چلو. تو پھر یہ آیت زبردست. آگے جو اس آیت کی مثال دی, قرآن کہہ رہا ہے 2 سال اور ہدایہ میں لکھا ہے 2.5 سال. تو اب قرآن کہہ رہا ہے قرآن کے پیچھے چلو, قرآن چھوڑ کے اس کے علاوہ کے پیچھے نہ چلو. ایسی زبردست بات ہوئے گی نہیں ہوگی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی آیتیں آپ نے بہت. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, اس سے مجھے پتا چلا. آپ کہہ رہے ہیں قرآن پہ چلو, ہم بھی کہہ رہے ہیں قرآن پہ چلو. اختلاف میں نے کہا یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اتبعوا ما انزل, جو نازل کیا اللہ نے اس پہ چلو, اس سے پورا قرآن مراد ہے یا آدھا مراد ہے؟ تو یہی سے پکڑا گیا وہ بیچارے. بڑی خوشی سے کہنے لگے اچھا انہوں نے تو بڑا لمبا خطبہ پڑھا, بڑی لمبی بحث کی, میں نے اپنی بات آدھی منٹ میں چند سیکنڈ. میں نے کہا یہ سب باتیں آپ کی اپنی جگہ, مجھے صرف یہ بتا دیں آپ نے جو آیت پڑھی ہے ما انزل قرآن پہ چلو, تو اس سے پورا قرآن مراد ہے یا آدھا مراد ہے؟ یہ جو بات ہے, میں نے کہا بات ہے اس لیے تو پوچھ رہا ہوں. کہہ رہے کہ پورا ہی مراد ہے. میں نے کہا اگر پورا مراد ہے تو پھر آپ پورے پہ نہیں چل رہے, کیونکہ قرآن میں جہاں یہ ہے نا اتبعوا ما انزل, قرآن پہ چلو, وہاں دوسری جگہ سورہ لقمان میں ہے واتبع سبیل من اناب الی, جو قرآن حدیث پہ چل رہا ہے اس کے پیچھے اس کی اتباع کرو, اس کے پیچھے چلو. نہیں بس یعنی قرآن حدیث پہ عالم ہی چلے گا نا جو براہ راست قرآن حدیث پہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا اس سے پتا چلا میرے بھائی کہ قرآن پہ چلنے کے 2 طریقے ہو گئے. ایک براہ راست قرآن حدیث پہ چلو جیسے قرآن کہہ رہا ہے, اور ایک یہ کہ براہ راست نہیں بلکہ ایسا آدمی تلاش کرو جو براہ راست چل رہا ہو, تم اس آدمی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ. اب میں نے کہا یہ ایک ہی قسم کے لوگوں کو 2 آیتیں نہیں ہو سکتی, متعارض حکم نہیں دیے جا سکتے کہ قرآن براہ راست چلنے کا بھی ایک ہی آدمی کو کہہ رہا ہے اور کسی کو فالو کرنے کا بھی کہہ رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ 2 مختلف الاشخاص کو مختلف آرڈر دیے جا رہے ہیں. جو پورے قرآن پوری حدیث کو جانتا ہے اور اس میں مسائل کے استنباط کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ کسی کو فالو نہ کرے, وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ چلے, جیسے کہ امام حنیفہ چلا کرتے تھے, امام شافعی اور بڑے بڑے فقہا چلتے تھے. اور جس بیچارے کو پورا نہیں آتا, جیسے کہ آپ کو نہیں آتا, کیونکہ آتا ہوتا تو آپ یہ والی آیت بھی پڑھتے نا. خیر میں نے یہ تو نہیں کہا یہ طنز ہو جاتا, لیکن دل چاہ رہا تھا یہ کہوں جیسے کہ آپ کو نہیں آتا. آپ سے زیادہ تو میرا دل چاہ رہا تھا وہ مجھے آ رہا ہے, مگر پھر بھی میں کسی کو فالو کر رہا ہوں.
اپنے آپ کو اتنا بڑا، آپ کو کچھ آتا نہیں ہے پھر بھی جماعت المسلمین کے لیڈرشپ جو ہے نا آپ لے کے چل رہے ہیں. تو دوسری آیت اس کے بارے میں جس کو پورا قرآن اور پوری حدیثیں نہیں آتی، یا تو آتی نہیں ہے یا سمجھ میں پوری نہیں آتی، تو اس لیے وہ ان لوگوں کے پیچھے، وہ پھر اس کو حکم ہے کہ خود سے بلکہ کسی کو فالو کرنا ہے، تم نے فالو کرنا ہے. دوسری بات میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ ہدایہ میں لکھا ہے 2.5 سال تک عورت بچے کو دودھ پلائے گی، اور قرآن کی ایک آیت آپ نے پڑھی 2 سال، تو یہ بھی آپ کو آدھا قرآن آتا ہے آدھا نہیں آتا. اس وجہ سے امام حنیفہ کو چونکہ پورا آتا تھا نا، اس لیے انہوں نے قرآن کی دونوں آیتوں میں تطبیق دی ہے. وہ آیت یہ ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ ماں کا بچہ جننا اور گود میں اٹھانا یہ مدت 30 مہینے کی ہے. اب یہ گود میں اٹھانے کی مدت قرآن کیا حملہ وفصالہ، گود میں اٹھانا اور فصال اس کو الگ کر دینا اپنے، یہ مدت کتنی ہے 30، اور 30 مہینے 2.5 سال بنتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ الگ کرنا اپنی گود سے یہ دودھ چھڑانے سے کنایا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ 2 سال والی آیت کا مطلب کیا ہوا؟ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ 2.5 سال والی آیت اور 2 سال والی آیتوں میں تطبیق کا طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ کہ اصل تو 2 سال ہی ہے، لیکن قرآن میں 2 سال تک بھرپور طریقے سے دودھ پلانے کی اجازت ہے. اب بھرپور طریقے سے آپ دودھ پلائیں گے تو ایک دم چھوڑنا یہ ممکن نہیں ہے، تو کچھ وقفہ بچے کو دینا پڑے گا دودھ چھڑائی کے لیے. یہ 6 مہینے وہ وقفے کے ہیں. نہیں ہے بات سمجھ؟ تو جن کو پورا آتا ہے نا ان کی تحقیق ایسی ہوتی ہے، جن کو پورا نہیں آتا وہ ایک آیت پیش کر دے گا. میں نے کہا پھر بھی آپ کی ایک اور جہالت کہ ہدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے 2.5 سال، مگر ہم اس بارے میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتوا نہیں دیتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے. اگرچہ امام حنیفہ کی دلیل بڑی مضبوط ہے. یہ میں جواب امام حنیفہ کی طرف سے آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ امام صاحب آپ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. باقی ہم امام حنیفہ کے قول کو لیتے پھر بھی نہیں ہیں. یہ آپ کی جہالت یہ کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ فقہ حنفی میں ہدایہ کے کس قول پر عمل ہو رہا ہے کس پہ نہیں ہو رہا. جو غیر مفتدی یہ قول ہے جس کو احناف جس پر عمل نہیں کر رہے وہ بھی ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو. وہ ہم عمل اس لیے نہیں کرتے، فتوا 2 سال پہ ہی دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے فقہا کا مذہب ہے 2 سال، تو ہم نے احتیاط والے پہلو پر عمل کیا ہے. اس پہلو پر عمل کیا ہے احتیاط، کیونکہ وہ جو 2.5 سال والی آیت ہے اس کی تفسیر میں فقہا کا مفسرین کا اختلاف ہے. بعض وہ تفسیر کرتے ہیں تو بعض اس کے برخلاف دوسری بھی کرتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی بے غبار صورت یہ کہ 2 سال تک، لہذا ہم کہتے ہیں کہ مجبوری ہو تو 2.5 سال، ورنہ فتویٰ یہی ہے کہ 2 سال کے بعد پلانا حرام ہے. آج بہشتی زیور دیکھ لو، یہ جتنی اردو کتابیں ہیں سب میں یہ لکھا ہوتا ہے، فتویٰ یہ دیا جاتا ہے، ہم نے بھی دیا ہے 2 سال کے بعد دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے. اور میں نے کہا رہا بہشتی زیور کا مسئلہ کہ وہ انگلی چاٹ لیتے ہیں، تو وہ آگے مجھے تو پتہ نہیں تھا، وہ مجھے تھوڑی عبارت معلوم ہے آگے پیچھے کیا لکھا. وہ ایک ساتھی بیٹھا تو اس نے وہ عبارت پڑھی تھی، اس نے لکھا ہے کہ آگے بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ انگلی پاک ہو جائے گی، مگر یہ گناہ کا کام ہے، جائز نہیں ہے یہ عمل. کوئی ترغیب نہیں دی جا رہی کہ انگلی یوں کر لیا کرو. پھر میں نے کسی مولوی صاحب سے ذکر کیا اس بحث کا، تو کہ بہشتی زیور میں ایسے لکھا ہوا ہے انگلی چاٹنے کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح جواب نہیں دیا. آپ یہ بتائیں بہشتی زیور کی یہ عبارت میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے ہے. بچے بعض دفعہ نجاست میں انگلی لگا لیتے ہیں تو چاٹ بھی لیتے ہیں. تو اب وہ انگلی کسی کے کپڑوں پہ لگ گئی تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. ضروری تھوڑی وہی مراد لیا جائے کہ میں آپ چاٹ رہے ہیں یا کوئی اور چاٹ رہے ہیں. فقہا کی بات کا ایسا مطلب لو جو اچھا مطلب لے لو. اب وہ جناب میں نے کہا آگے کہہ رہے وہ کہہ رہے مجھے ایک تو پہلے آدمی آپ مجھے ملے جنہوں نے یہ کہا، اب دیکھیں لفاظی شروع، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہدایہ کی اس بات پہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، 2.5 سال والی ہم 2 سال پہ کو فالو کرتے ہیں، ہدایہ کی اس پہ فتویٰ نہیں ہے. یعنی گویا کہ آپ نے ہدایہ کے اس مسئلے کو گویا کہ آپ نے غلط قرار دے دیا. تو آپ پہلے حنفی ہیں جو مقلد ہونے کے باوجود اپنے امام کی بات کو نہیں لے رہا. تو یہ تو تقلید کے خلاف ہے. مقلد تو کیسے ہی اس میں کہ جو کچھ بھی ملے امام صاحب کی بات کو سیدھی کرنی ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کسی حنفی سے، پڑھے لکھے حنفی سے ٹکرے ہی نہیں ہیں، پہلی دفعہ ٹکرے. یہ نہیں اور درجنوں اقوال ہیں فقہ حنفی میں. طالب علم جانتے ہیں، طلبہ مدارس میں پڑھنے والے، جن میں ہم نے امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا. فقہ حنفی
ہر چیز میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے کا نام ہی نہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ فقہ حنفی کے اپنے اصول ہیں، اس کی بنیاد چونکہ امام ابو حنیفہ نے رکھی ہے لہذا نسبت امام حنیفہ کی طرف ہوگی. باقی قضا کے باب میں فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہوتا ہے، کیونکہ امام ابو یوسف قاضی تھے. ہدایہ میں لکھا ہے کہ قضا کے باب میں جو قاضی عدالتی فیصلے ہیں اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو فالو نہیں کیا جائے گا، امام ابو یوسف کی رائے کو فالو کیا جائے گا. آگے ہدایہ میں اس کی دلیل لکھی ہے لیس الخبر کالمعاینہ، اس لیے کہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی بن کے فیصلے کیے، وہ عملی تجربہ تھا. امام ابو حنیفہ کے پاس قاضی اور جج کا عملی تجربہ نہیں تھا. جو تجربے کار ہوتا ہے اس کی رائے زیادہ وزنی ہوتی ہے، تو اس میں امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ. تو ان بیچاروں کو نہ فقہ حنفی کا پتہ ہے، سارے کچومبڑ بنا کے ایک پوری جماعت بنا لی. تو اب جناب وہ جب بات ہونے لگی وہ پھر دائیں بائیں سرکنے لگے، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. تو پھر وہ کہنے لگے کھانا لگ گیا ہے. میں نے کہا حضرت ابھی میں نے آپ کی باتوں کا اور بھی 2-4 باتیں تھیں بڑی دلچسپ، لیکن وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اس لیے ختم کر رہا ہوں میں. اور بھی 2-4 باتیں تھیں جن سے میں نے ان کو جواب دیے. تو وہ پھر کہنے لگے، وہ میزبان جو تھا نا جو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں نے کہا دیکھیں ابھی تو انہوں نے بات کی ہے تو میں نے جواب دیا، مجھے بھی تو کچھ سوالات ہیں جماعت المسلمین پر، وہ بھی تو کرنے دیں. نہیں وہ پھر انشاءاللہ ہوتی رہے گی بحث پہ اگلی نشست میں. مجھے پتا تھا اگلی نشست میں پکڑائی میں نہیں آئیں گے. 15 پہ بھی فون کروں گا نہیں آئیں گے یہ لوگ، پولیس سے بھی پکڑائی میں نہیں آئیں گے. میں نے کہا کھانا بعد میں کھا لیں گے، مجھے سوال کرنے دیں. نہیں جی وہ سب لوگ کھڑے ہو گئے. میں نے کہا بیٹھو ایسی کی تیسی. وہ جو ہمارے جو لڑکے تھے نا، ہمارے تو نہیں تھے، وہ تو انہی کے تھے، لیکن جو وہ کنورٹ ہو گئے تھے میرے والے بن گئے تھے اس مجلس میں. مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ غائبانہ طور پر ادھر کو ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت بیٹھے، ہم تو کب سے سن کے پمفلیٹ اور یہ پڑھ کے دماغ خراب کیا ہوا ہے آپ نے ہمارا، سن کے جائیں مولوی صاحب آپ کی بات. میں نے کہا زیادہ لمبی بات نہیں، ایک سوال کروں گا. میں بھی فروئی مسائل میں گیا، رفع الیدین میں، زور سے آمین میں، جو آپ نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے مسائل کے اختلاف کا، وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے آپ اپنا وجود تو حدیث سے دکھا دیں، آپ کا وجود حدیث سے. میں نے کہا کہ میرے بھائی آپ جو بار بار حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جب فرقواریت پھیل جائے گی تو جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا، یعنی جماعت المسلمین کو تلاش کرنا ہے، اس کے امام کو پکڑنا ہے. یہ ہے جب فرقواریت پھیل گئی تھی تو آپ کے امیر کو چاہیے تھا کہ جماعت المسلمین کو تلاش کرتا، اس کے امام کو تلاش کرتا، بیعت ہو کے اس سے چپک جاتا. اور اگر جماعت المسلمین نہ ملتی تو حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ اگر جماعت المسلمین نہ ہو تو جنگلات میں نکل جانا، درختوں کی جڑیں چبا کے گزارا کرنا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا، تمام فرقوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا. تو میں نے کہا ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ جماعت المسلمین تلاش کرتے، ملتی ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو تمام فرقوں سے الگ ہو جاتے. یہ نہیں کہ اتنے سارے فرقے ہیں تو ایک 73واں اور بنا لو. جماعت المسلمین بنانے کا حکم کسی حدیث میں نہیں ہے. میں نے کہا لاؤ دکھاؤ کسی حدیث میں ہو کہ جب فرقواریت پھیل جائے تو جماعت المسلمین بنائی جائے. بنائی، اور وہ بھی میڈ ان پاکستان. میڈ ان چائنا کی بھی اہمیت ہے دنیا میں. میڈ ان پاکستان لکھا ہو تو پاکستانی نہیں لیتا بھائی اس کو. تو اور وہ بھی کیماڑی میں، تو کیماڑی میں بنائی گئی ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں ہے بنانے کا؟ کہہ رہے نہیں جب اتنے فرقے ہو جائیں گے تو ہماری فرض ہے کہ ہم جماعت المسلمین کا احیاء کریں، احیاء زندہ کریں اس کو. میں نے کہا یہ مری کب تھی، کس سن میں اس کا انتقال ہوا جو آپ نے 15ویں صدی میں اس کو زندہ کیا ہے؟ ایک چیز کے مرنے کا ایک جو اصل ایک چیز مر جاتی ہے تو پھر وہ لوگ جنازہ دوسرا لے کر آؤ، پتا ہوتا ہے نا فلاں سن کو گیا ابھی دوسرا آ رہا ہے. یہ مری کب، کس سن میں مری ہے؟ میں نے کہا آپ جماعت المسلمین کا مفہوم ہی نہیں سمجھ رہے ہو، مفہوم ہی نہیں سمجھ. جماعت المسلمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب فرقواریت پھیل جائے تو مسلمین کی جماعت المسلمین نام کے فرقے سے جڑ جانا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ مسلمانوں کی جماعت سے چمٹے رہنا، ڈیڑھ کی الگ مسجد نہ بنانا. اور امیر سے مراد ہے مسلمانوں کا خلیفہ، بادشاہ. بغاوت نہیں کرنا بادشاہ کے خلاف. جو امیر ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، بغاوت سے منع کیا گیا، کیونکہ بغاوت سے کیا ہوتا ہے؟ تلواریں چلتی ہیں مسلمانوں. ایسا امیر نہیں جس کے پاس پستول بھی نہ ہو. امیر کا مطلب قوت نافذہ ہو، حکومت ہو، پولیس ہو اس کے پاس، عدالتی نظام ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا. اور جماعت المسلمین سے مراد مسلمین کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت جسے کہا گیا. یا پھر ایک دم فوراً درمیان میں ٹوکا انہوں نے کہ مسلم کا لفظ ہے، مسلمان تو قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں.
وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. میں نے کہا نہیں، اس نے مسلمین نہیں رکھا، اس نے مسلمون رکھا ہے. اللہ نے یاد رکھو ہمارا نام مسلمون رکھا ہے. یہ جو مسلمین ہے نا سما کے بعد، یہ آبجیکٹ ہونے کی وجہ سے، عربی میں مفعول جب کوئی چیز بنتی ہے نا، آبجیکٹ بنتی ہے، تو وہ واو کی جگہ یہ آ جاتا ہے اس میں، ورنہ اصل لفظ مسلمون ہے. تو میں نے کہا ہمارا نام مسلمون ہے، مسلمین نہیں ہے اگر عربی کے لحاظ سے دیکھا جائے. تو کہہ رہے نہیں اردو میں تو مسلمین کہتے ہیں. میں نے کہا پھر جب اردو ہی کا خیال کرنا ہے تو اردو میں مسلم کو پھر مسلمان بھی کہتے ہیں. اردو کے لب و لہجے پہ چل رہا ہے تو مسلم کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کو. عربی کے لحاظ سے پھر مسلمین نہیں بنتا کہ میں مسلم، پھر یوں کہو کہ ہم لوگ مسلمون ہیں، یوں یہ کبھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہم سب مسلمین. مسلمین نہیں کہا کرو، ہم سب مسلمون. ٹھیک ہے. تو یہ سب ٹوپی ڈرامے میرے بھائی، قرآن حدیث کے نام پہ لوگوں کو الو بنانے کی باتیں ہیں. جو 14 صدیوں سے جو چیز چلتی آ رہی ہے، فقہ حنفی بھی 14 صدیوں سے نبی کے دور سے چلتا آ رہا ہے. اس کا نام حنفی، شافیوں سے فرق کرنے. اچھا ایک آخری بات یہ، وہ کہنے لگے آپ کا نام فرقہ وارانہ ہے، ہماری پہچان نبی نے مسلم رکھی ہے، آپ نے حنفی رکھ لی. میں نے کہا ہماری پہچان نبی نے مسلم جو رکھی ہے غیر مسلم کے مقابلے میں رکھی ہے، ہندو عیسائی کے مقابلے میں. آپس میں مسلمانوں کے مقابلے میں مسلم نہیں ہے. ہم حنفی ہیں شافیوں کے مقابلے میں، عیسائی کے مقابلے میں ہم حنفی نہیں ہے، عیسائی کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں. اور آپ نے اپنا نام جو مسلم رکھا یہ اہل حدیث کے مقابلے میں حنفی اور شافی اور مالکی حنبلی جو مسلمان ہیں ان سے فرق کرنے کے لیے رکھا ہے. نبی نے فرق کس سے کیا تھا؟ کافر سے فرق کرنے کے لیے مسلم رکھا تھا، اور آپ نے اپنے جیسے مسلمانوں سے فرق کرنے کے لیے. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے شیعہ لوگوں کی جماعت سپاہ صحابہ نے بنائی، سپاہ صحابہ نام رکھ لیا، کیا؟ سپاہ صحابہ. تو شیعوں نے بنا لی سپاہ محمد. اب وہ کہتے ہیں دیکھو ہم تو محمد کے سپاہی ہیں اور یہ کس کے سپاہی ہیں؟ صحابہ. تو ہم کہیں گے بھائی کام دیکھا جائے گا، نام نہیں دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ کام. اگر تم واقعی محمد کی جو ہے نا دفاع کر رہے ہو پھر تو تم واقعی سپاہی محمد ہو. لیکن جو محمد کے ساتھیوں کا دفاع نہیں کر رہا تو محمد کا دفاع کیسے کرے گا؟ تو انہوں نے صحابہ سپاہ صحابہ اس لیے نہیں رکھا کہ اپنے آپ کو محمد سے ہٹانے کے لیے، بلکہ جو صحابہ کے منکر ہیں ان سے فرق کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ وہ صحابہ کے سپاہی کہتے ہیں. وہ محمد کے منکرین سے فرق کرنے کے لیے، محمد کو تو تم بھی مانتے ہو، سپاہ صحابہ والے بھی مانتے ہیں. فرق کہاں آ رہا ہے؟ اختلاف کہاں آ رہا ہے؟ صحابہ میں. تو جہاں اختلاف ہوتا ہے اس سے فرق. دیکھو ہم جو ہے نا اردو اسپیکنگ ہے پنجابیوں کے مقابلے میں، پٹھانوں کے مقابلے میں. پٹھان اپنے آپ کو پٹھان کہتے ہیں پنجابی اور سندھی کے مقابلے میں. لیکن غیر مسلم کی بحث ایک الگ بحث. پاکستانی میں ہوں جاپانی کے مقابلے میں، لیکن میں پنجابی کے مقابلے میں اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہہ سکتا. کوئی پنجابی میں پوچھو آپ کیا، میں پنجابی ہوں. کہ آپ کیا ہوں؟ میں کہوں گا پاکستانی. بھائی جب میں پنجابی تو پھر پنجاب سے فرق کرنے کے لیے آپ سندھی بلوچی تو ہو سکتے ہیں، پاکستانی نہیں ہو سکتے. قائد اعظم نے ہمارا نام جو پاکستانی رکھا ہے وہ چائنا، چین، جاپان سے فرق کرنے کے لیے، امریکیوں سے فرق کرنے کے لیے رکھا ہے، اپنے ہی جیسے مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے فرق کرنے کے لیے نہیں رکھا. تو نبی نے ہمارا نام جو مسلم یا مسلمان رکھا ہے، جس کو اردو میں مسلمان کہتے ہیں، وہ ہندو سکھ عیسائیوں سے فرق کرنے کے لیے رکھا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے فرق کرنے کے لیے نبی نے ہمارا نام مسلم نہیں رکھا، کیونکہ ہم دوسرے مسلمان سے فرق کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلم کہیں گے تو اس کا مطلب دوسرے کو ہم غیر مسلم سمجھتے ہیں، جبکہ یہ 100% غلط ہے. یہاں میں اہل حدیث بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا نام حنفی فرقہ وارانہ، ہمارا اہل حدیث غیر فرقہ وارانہ، یہ غلط ہے. اہل حدیث نام میں فرقہ واریت کی بو ہے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حنفی اہل حدیث نہیں ہے، شافی حدیث پر عمل نہیں کرتے. اسی لیے جب یہ 4 مذاہب بنے ہیں، بلکہ بنے نہیں ہیں، پہلے سینکڑوں تھے، یہ سمٹ کے 4 ہوئے ہیں. صحابہ کے دور میں بہت سارے فروعی مذاہب تھے، سمٹ کے 4 میں بند ہو گئے. تو اب حنفیوں نے اہل حدیث نام رکھ لیتے اپنا، یا محمدی رکھ لیتے، تو اس میں شافیوں کو چہ ہو جاتی کہ یار یہ کیا زیادہ ہم سے زیادہ چمکیلے، یہ کیا زیادہ عاشق ہے نبی کے، یہ حدیث پہ چلتے، ہم نہیں چلتے. تو امت نے نام تجویز کیا بھائی جو ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں ان کو حنفی کہا جائے، تاکہ یہ پتہ چل جائے یہ ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، شافی کو فالو نہیں کر رہے. قرآن نے تو اجازت دی ہے نا، جس کو چاہے فالو کرو. تو جو ابو حنیفہ کو سمجھ میں آ رہا ہے ابو حنیفہ کو لے، جو نہیں آ رہا ہے شافی کو فالو کر لے، کوئی پابندی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ ہے. تو یہ سب الفاظ کے گھماؤ پھیراؤ ہیں جس پہ قرآن حدیث کے نام پہ فرقوں در فرقوں میں بانٹا جا رہا ہے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ان تمام کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ موضوع انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی تھوڑا سا مختصر سمیٹوں گا اس کو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.